اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم عید کیسے منائیں؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے اوائل میں آپ کو جو دروس دیے گئے اس میں آپ کو رمضان کس طرح گزاریں کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ نکات، کچھ ٹپس آپ کو بتائی گئیں کہ کس طرح آپ رمضان المبارک کو مکمل طور پہ اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ہر کام کو تفکر، غور و فکر کرنے کے بعد اور بہت احتیاط کے ساتھ انجام دینے کی تاکید کرتا ہے، اور یہ وہ مذہب نہیں یا یہ وہ امت نہیں کہ جو مصیبت میں، جو غم میں، جو عبادات میں احکامات اور مسائل کو انجام دیتے ہوئے تو خدا کو یاد رکھے، لیکن جب خوشی کا موقع آئے، سیلیبریشنز کا موقع آئے تو خدا کو بھول جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے ماننے والے ایسا کیا کرتے ہیں، اور اس کی اگزامپلز آگے آئیں گی۔ تو چنانچہ ہمیں غم میں بھی خدا کو یاد رکھنا ہے اور خوشی میں بھی خدا کو یاد رکھنا ہے، اور اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم خوشی میں کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ ہم کچھ دن پہلے تک کیا تھے اور خوشی کے سبب کیوں کر اپنے اس درجے سے گر گئے ہیں اور کمتر درجے یا حیوانیت کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے جاننا کہ رمضان تو ہم نے گزار لی ہے الحمدللہ کامیاب طریقے سے، اور تقریباً رمضان گزر چکا اور 2 یا 3 روزے باقی ہیں۔ تو اب وہ دن ہیں کہ جب ہمیں عید کا استقبال کرنا ہے اور عید کی تیاری کرنی ہے۔ کچھ لوگ تو رمضان بھر عید کی تیاری کرتے ہیں، رمضان سے پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال جسے کہتے ہیں کہ جس طرح رمضان کی تیاری آپ شعبان سے شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں عید کی بھی تیاری رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ ہم عید کیسے منائیں؟ یعنی ہماری عید کیسی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی قابل قبول ہو اور خود ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، نہ کہ ایسی عید جو شیطان کے لیے بھی قابل قبول ہو اور اللہ کے لیے بھی قابل قبول ہو، کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے پروگراموں میں ابتدا جو ہے وہ قرأت سے ہوتی ہے، پھر نعت رسول مقبول ہوتی ہے، اس کے بعد ایک قومی نغمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈسکو میوزک۔ تو اس طرح گریجولی جو ہے وہ خدا سے بات شروع کی جاتی ہے اور تان جو ہے وہ شیطان پہ جا کے ٹوٹتی ہے۔ لیکن ہمیں عید مبارک اس طرح کہنا ہے اور خود اپنے طور پہ عید اس طرح منانی ہے کہ ہمارا نفس بھی ہم سے خوش رہے، اور ہم ایک اس کو چھٹی کا دن، تہوار کا دن کے طور پہ منائیں اور اس کو یاد رکھیں، اور ہمارا خدا بھی اس عید کے دن ہم سے راضی رہے۔ یہ مراحل سکون انشاءاللہ ہم ون بائی ون اس کو عبور کریں گے۔ سب سے پہلے مقدمہ یعنی مقدماتی گفتگو، اور اس کے بعد کرونولوجیکل آرڈر میں ترتیب وار جن جن مراحل سے ہم گزریں گے عید منانے کے لیے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مثلاً الوداع ماہ رمضان کے عید منانے سے پہلے ہمیں جو مہمان ہمارے پاس آیا تھا اس کو رخصت کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو رخصت کرنے کے بعد ہی عید کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس کے بعد عید کا چاند جو خود ایک ہمارے ہاں کنٹروورسی ہے اور جس پہ بہت زیادہ نزاع کی کیفیت، اختلاف کی کیفیت، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں خود پاکستان میں بھی، تو اس مسئلے کو کس حد تک حل کیا جائے کم از کم اپنے مرض تقلید کے حوالے سے، اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے عید کے چاند کے حوالے سے۔ چاند رات جو عید سے زیادہ مقبول ہے، لوگ چاند رات کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں بنسبت عید کے، اس کو کس طرح گزارنا چاہیے اور ہم کس طرح گزارتے ہیں۔ صبح عید کی صبح جس طرح رمضان کی ایک صبح تھی، اس میں سحری تھی، اس میں نماز شب تھی، نماز فجر تھی، تسبیح و تحلیل تھی صبح کی، اس طرح صبح عید کس طرح منانی چاہیے۔ 5واں مرحلہ یوم عید، یعنی دن بھر ہمیں عید کا دن جو ہے وہ
کس طرح ترتیب دینا ہے اپنی پلاننگ اور اپنا روٹین کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے راستے سے نہ ہٹ جائیں۔ چھٹا عید کی رات، یعنی جب عید کی رات آتی ہے تو انسان پہ کیا احساسات، جذبات، فیلنگز طاری ہوتی ہیں، اور اب اس کو اگلے دن کی تیاری کرنی ہے، وہ کیسے کرے۔ اور عید کے بعد، یعنی عید کے بعد انسان کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے تاکہ وہ تقوی کے اس تسلسل، تقوی کی اس کڑی سے جڑا رہے جو اس نے رمضان المبارک کے دنوں میں اپنے لیے تیار کیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے مقدمے کی طرف چلتے ہیں، یعنی چند مقدماتی گفتگو تہوار یا عید کے حوالے سے کہ مختلف جگہوں پہ غیر مسلم، غیر مسلمان لوگوں میں جگہوں پہ یہ کس طرح منایا جاتا ہے اور اس کی کیا علت ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور خود ہمارے ہاں عید کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا پس منظر ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ دیکھیے آج کل کا دور گلوبلائزیشن کا دور ہے، اور دنیا بھر میں اگر کوئی واقعہ کہیں رونما ہوتا ہے تو وہ فوراً دنیا کے دوسرے کونے تک جا پہنچتا ہے، منٹوں میں بلکہ سیکنڈز میں۔ تو دنیا بھر میں جو تہوار غیر اسلامی حوالے سے منائے جاتے ہیں، مثلا کرسمس ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، ایسٹر ہے، ہیلووین ڈے ہے، بسنت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اثرات دنیا میں ہر جگہ پھیلتے ہیں۔ مطلب اب واقعہ یا خبر ایک پرفیوم، ایک عطر کی مانند ہو گیا ہے کہ آپ کمرے میں جہاں چھڑکیں پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بدبودار چیز کمرے میں کہیں رکھی ہو، اس کی بدبو بھی پورے کمرے میں پھیل جائے گی۔ تو پوری دنیا سمٹ کر ایک کمرہ بن چکی ہے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہیں یا جن کے رشتہ دار دوسرے ممالک میں غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں، ان تک جب بات پہنچتی ہے کہ فلاں مذہب والوں نے، فلاں علاقے والوں نے اپنے تہواروں کو کس طرح منایا، تو چند سادہ لوگ مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے تہواروں کو اسی طرح ترتیب دینا چاہیے اور ہمیں بھی عید کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور اس چکر میں ایک عام مسلمان سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو چند تفصیل میں گئے بغیر چند تہواروں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں جن کی بعض کشت آپ کے کانوں میں پڑ چکی ہوگی اور جن کے ناموں سے آپ کسی حد تک واقف بھی ہوں گے۔ تو وہ کیا تہوار ہیں؟ اگر ہم عیسائیوں کے حوالے سے بات کریں تو عید الفطر یا عید کا جو ایکویویلنٹ ہے عیسائیوں کے ہاں وہ کہلاتا ہے ایسٹر۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے 30 روزے رکھتے ہیں اور 30 یا 29 روزوں کے اختتام پر عید الفطر مناتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں کے ہاں 40 دن کا فاقہ رکھا جاتا ہے جس کو لینڈ کہتے ہیں، اور 40 دن بعد جو سنڈے آتا ہے اس سنڈے کو وہ ایسٹر یعنی عید، اپنی عید مناتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے ہاں عید سے پہلے جمعۃ الوداع منایا جاتا ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے، اسی طرح عیسائیوں کے ہاں اس سنڈے یعنی لینڈ یا 40 دن پورے ہونے کے بعد جو سنڈے آتا ہے اس سے پہلے جو جمعہ آتا ہے وہ بڑا مقدس ہوتا ہے، اس کو ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، یعنی آخری جمعہ۔ علت اس کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جمعے کے دن، یعنی جب فاقہ یہ لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو جمعہ آتا ہے، جمعے کے دن جو ہے صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور اتوار کے دن ان کی روح جو ہے اللہ کی طرف پرواز کر گئی تھی۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ ان کا ایک ہم شکل آدمی سرجس جس کا نام تھا اس کو پھانسی دی گئی تھی۔ یعنی سرجس حقیقت میں بادشاہ کا سپہ سالار تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ان کے گھر گیا تھا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ۔ تو جب وہ اندر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پایا تو بڑا پریشان ہوا۔ جب اس کے ساتھی اندر کمرے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے بسبب معجزہ اسی شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے اندر داخل ہوا تھا، اسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور لوگ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ اور آج تک عیسائیوں میں یہ بات مقبول معروف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے۔
بہرحال یہ ایک ایسٹر ہے جو عید کی طرح عیسائیوں میں منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بلکہ آپ یوں سمجھ لیجیے اس سے بھی زیادہ اہم، معروف، مشہور جو عید کا تہوار کہہ لیجیے آپ، وہ ہے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں عید ہے اسی طرح عیسائیوں کے یہاں کرسمس ہے۔ ایسا نہیں ہے، کرسمس تو یوم ولادت ہے، جس طرح ہم اپنے ائمہ کا، انبیاء کا، رسول اللہ کا یوم ولادت مناتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ ہاں یہ مشہور ایسٹر سے زیادہ ہو گیا ہے غالباً اس وجہ سے کہ اس سے پہلے کچھ روزے نہیں رکھنے پڑتے، مطلب کسی مشقت سے گزرنا نہیں پڑتا۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ فکسڈ ہے، یعنی ایسٹر جو ہے وہ ہماری عید کی طرح فکسڈ نہیں ہوتا ہے، کس ڈیٹ کو پڑے گا یہ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے، ہر سال کی الگ ڈیٹ ہوتی ہے۔ یہ سانٹا کلاز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رات کو آتے ہیں، بچوں کو گفٹ دے کے جاتے ہیں، یا پھر بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو تکیے کے نیچے ان کے گفٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو سانٹا کلاز نامی شخصیت دے کے جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک فرضی کردار ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ 2-3 صدی پہلے کوئی ایسا فلنتھراپسٹ یا فلاحی کام کرنے والا شخص جس کا نام سینٹا کلاز تھا وہ گزرا تھا، اور اس کی یاد میں لوگ سینٹا کلاز بنتے ہیں، اس کی شکل و صورت کچھ ایسی ہی تھی۔ لیکن بہرحال یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ عیسائیوں میں بھی اگر کوئی خیر خواہ یا مقدس شخصیت ہے یا اس کا خاکہ لوگوں کے ذہن میں ہے تو وہ سنت نبوی سے مزین ہے، یعنی ان کے مذہب میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نیک شخصیت ہو تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے، اور جس طرح ان کی ننز رہتی ہیں اس کو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے اگر مقدس عورت ہے، عورت اگر نیک ہے تو اس کو حجاب میں، اسکارف میں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عیسائیوں کے ہاں موجود ہیں، وہ نیکیاں جو ہمارے اندر ہیں، لیکن وہ نیکیاں انہوں نے مخصوص کرداروں سے، مخصوص جگہوں پہ رہنے والوں سے تخصص کر دی ہیں، اور عام زندگی میں وہ افراد اس تقوی کے حامل جسے کہتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ تمام تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ چند مخصوص افراد کو جسے کہتے ہیں کہ ہبہ کر دی ہے، ان سے تخصیص کر دی ہے، اور خود اس سے مبرہ مستثنیٰ ہو گئے ہیں۔ ہندوؤں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیوالی آپ نے سنا ہوگا ستمبر سے لے کے اکتوبر کے درمیان منائی جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ لفظ دیپ والی ہے جس کو شارٹ فارم میں دیوالی کہا جاتا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہندوؤں کا ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا، بہت بڑی شخصیت تھا، راما چندرا، جو 14 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد جب اپنے ملک واپس آیا تو اس کی تخت نشینی ہوئی، اور اس دن لوگوں نے بہت زیادہ جشن منایا۔ راما چندرا اس کا نام تھا، اور اس دن ہندو جو ہے وہ اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں۔ ایک اور تہوار ہندوؤں کا ہولی سے منسوب ہے، اور ہمارے ہاں اب یہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گیا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کالج یونیورسٹیز میں جب آخری دن ہوتا ہے، فیئرویل ڈے ہوتا ہے، تو یہ تہوار کے طور پہ منا لیا جاتا ہے ہولی کے علاوہ بھی۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہندوؤں میں ایک شخصیت گزری ہے پراہلدا، بہت ہی متقی پرہیزگار، ان کے حوالے سے ایک عورت تھی کہ جس کو اس کے باپ نے اس کی مذہب پرستی کی وجہ سے آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن وہ آگ میں سے صحیح سلامت نکل آئی۔ جب بہت ساری باتیں ہندوؤں کے حوالے سے آپ کو بڑی متشابہ لگتی ہوں گی ہمارے دین یا ہمارے جو انبیاء گزرے ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ کچھ اسی طرح تھا کہ آتش نمرود میں ڈالے گئے، صحیح سالم واپس نکل آئے، اور پھر اس پہ ایک عید بھی منائی گئی ان کی امت کے لیے۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ ہندو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ تو دین حنیف پر آ گئے اور مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اور جن لوگوں نے ساتھ نہ دیا یا منحرف ہو گئے، مرتد ہو گئے، وہ لوگ ہیں جو اب تک ہندوؤں کی شکل میں جی رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے، یہ پکچر خود پاکستان کی ہے، اور کالج یونیورسٹیز میں جسے کہتے ہیں کہ اس کا بڑا چرچا ہونے لگا ہے، اگر رنگ نہیں ملتا تو پین کی جو انک ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈال کر ہولی کی متشابہ شکل بنائی جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو کئی کالج یونیورسٹیز میں سمجھایا گیا ہے کہ بھئی یہ ہندوؤں کے تہوار ہولی سے متشابہ ہے، تو لوگوں نے ایک الگ مذہب کی ایجاد کر دی ہے جس کے کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور ہر کسی کو ہر تہوار منانا چاہیے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ٹھیک ہے، اگر آپ تہوار منا رہے ہیں تو ان کی دیگر باتوں کو بھی قبول کر لیں اور اس میں شریک ہو جائیں۔
آج آپ تہوار بنا رہے ہیں، کل آپ مندر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پرسوں جو ہے آپ پوجا شروع کر دیں گے۔ اور ہندوستان میں تو کئی جسے کہتے ہیں کہ افراد ایسے ہیں جو ہندوؤں کے بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور خدا کو بھی مانتے ہیں۔ تو کئی افراد آپ کو ملیں گے جن کے گھروں میں جسے کہتے ہیں مسلح جا نماز بھی ہے اور ہندوؤں کی مورتی بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام مذاہب جو ہیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگر انسان کسی کو دکھ یا تکلیف نہ دے تو آدمی جو ہے وہ خدا کی رضا حاصل کر لے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح اب مسلمان بیچارہ یہ دیکھ کر، میڈیا کی یلغار دیکھ کر جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو دیگر تہوار ہیں ان کو وہ حقیقی تہوار سمجھنے لگتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات، یہاں تک اگر بات ہو تو کسی حد تک سمجھ میں بھی آ جائے، لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہندوؤں کے تہواروں پر، عیسائیوں کے تہواروں پر، کرسمس پر، ہولی پر تو بہت زیادہ خوشی کا، بہت زیادہ ایکٹیویزم کا، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈائنامک شخصیت کا تاثر دیتے ہیں، اور جب عید الفطر آتی ہے تو بالکل ایک بورڈ شخصیت بن کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آج عید ہے، آپ عید کیوں نہیں منا رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، ہماری کیا عید ہے۔ تو دوسروں کا جب تہوار آتا ہے تو آپ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایک دم سے جسے کہتے ہیں کھلکھلانے لگتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ہے کرنٹ سا دوڑنے لگتا ہے، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن جو ہے آپ بالکل جسے کہتے ہیں سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کو اس تہوار سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تہوار ایسے ہیں جو غیر مذہبی تہوار ہیں، جن کا مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی خاص واقعے کی یاد میں وہ منائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک ویلنٹائن ڈے ہے جس کا بہت آپ نے چرچا سنا ہوگا۔ اس میں جو ہے جو محبت کرنے والے افراد ہیں وہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے ہیں، کارڈ لکھتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو خطوط دیتا ہے یا کارڈ دیتا ہے۔ کزنس ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے، بچے والدین کے لیے، تو نیت تو ان لوگوں کی یہی تھی، لیکن وہ نیت جو ہے وہ غیر شرعی عشق یا عشق مجازی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس میں فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، ٹی وی پہ پروگرامات دکھائے جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ شہرہ اور چرچا ہوتا ہے کہ شاید خود عید الفطر پہ ٹی وی پہ اتنے پروگرامات نہ بنتے ہوں، شاید ہی آپ نے عید الفطر پہ کوئی فلم بنتے ہوئے دیکھی ہو، لیکن ویلنٹائن ڈے پہ آپ نے فلمیں بنتے ہوئے ضرور دیکھی ہوں گی۔ ہمارے ایک دوست امریکہ میں رہتے تھے، تو ان کی بچیاں جب بڑی ہونے لگیں تو وہ پاکستان شفٹ ہو گئے، اور جب بچیاں پاکستان شفٹ ہوئیں تو انہوں نے اپنے ابو سے کہا یہاں تو امریکہ سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہیں گے وہاں پہ ہم ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے تھے، اور آپ ہمیں یہی درس دیتے تھے کہ بیٹا یہ کرسچنز کے تہوار ہیں، ہمارے تہوار نہیں ہیں، اور یہاں کالج میں تمام لڑکیاں مجھے کہتی ہیں تم ویلنٹائن ڈے کیوں نہیں مناتی۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ افسوسناک واقعہ ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے آپ جن چیزوں سے بچ رہے ہیں، اپنے ملک میں آتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لوگ اس سے زیادہ دیوانے، اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مجنوں بنے ہوئے۔ ایک اور واحد تہوار منایا جاتا ہے، وہ ہیلووین ڈے۔ ہیلووین ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈسگائز، بھیس بدل کر گھومتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ عجیب و غریب، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بازاروں میں وہ شیر کی شکل کا یا بھوت یا جن کی شکل کا ماسک ملتا ہے، تو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا جو ہیلووین ڈے ہے اس کی یاد ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ اپنے بچے کے لیے خریدتے ہیں وہ ماسک، یا وہ ڈرونی شکل کا گتے کا جو فیس کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بچہ آتا ہے گھر میں اس کو لگاتا ہے، وہ اپنے سے چھوٹے سے بچوں کو ڈراتا ہے۔ تو وہ اصل میں ہیلووین ڈے ہے جو امریکہ میں 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، دیگر یورپ ممالک میں۔ اس میں بچے جو ہیں وہ بھیس بدل کے نکلتے ہیں اور گھروں میں جاتے ہیں، اور ایک لفظ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، ٹریٹ اور ٹرک، یعنی یا تو ہمیں ٹریٹ دو یا پھر ٹرک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ ٹریٹ کا مطلب یہ کہ ہمیں کوئی چاکلیٹ دو، کوئی کھانے کی چیز دو، کینڈیز دو، کوکیز دو، چاکلیٹ دو، کولڈ ڈرنک دو، ورنہ ہم آپ کا کچھ کر ڈالیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں کے پولیس والے ہوتے ہیں کہ آپ مٹھی گرم کر دیں، اگر نہ کی تو پھر آپ کا چالان ہوگا۔ یا جس طرح کراچی میں پرچیاں تقسیم ہوتی ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ بھتہ مافیا جو سرگرم ہے، تو یہ چیزیں امریکہ اور یورپ میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے، چھپا کیا دیا جاتا ہے، اس کو ایک رسم کے طور پہ، ایک تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو جو خامیاں یہاں ہیں وہ وہاں بھی ہیں، بلکہ بددرجہ اولیٰ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کو ایک مزاح کی شکل دے دی گئی ہے۔
اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اپریل فل جو ہے وہ ایک طرح کا جھوٹ کا عالمی دن ہے. جھوٹ ہمارے یہاں گناہان کبیرہ میں سے ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے. مطلب کسی کو بتا دیں کسی کمپنی کے مالک کو بھائی تمہاری کمپنی میں آگ لگ گئی ہے, وہ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا, لیکن پتہ چلا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. تو پوری دنیا میں بڑے فخر سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کئی جگہوں پہ آگ لگ جاتی ہے اور وہ فون کرتے ہیں فائر بریگیڈ کو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج اپریل فل ہے. تو کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آگ لگ گئی اور آگ بجھی نہیں, نہ فائر بریگیڈ والے آئے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا ہمیں بیوقوف بنایا جائے گا, اور پتہ چلا کہ وہ آگ حقیقت میں لگی تھی. تو ہمارے یہاں بھی اب تو خیر کافی حد تک رجحان کم ہو گیا ہے. بڑا جو ہے اپریل فل منایا جاتا تھا ایک زمانے میں. تو یہ جھوٹ, عیاری اور جسے کہتے ہیں کہ مکاری, دوسروں کو ڈرانا, غیر شرعی کام سے مزین جسے کہتے ہیں کہ تہوار ہے. بسنت ایک تہوار ہے, یہ بھی ہندوؤں کا سے امپورٹ ہوا ہے اور موسم بہار کے وقت منایا جاتا ہے. پتنگیں اڑائی جاتی ہیں, رقص کیا جاتا ہے, فائرنگ کی جاتی ہے, اور اس کی بڑی ٹی وی کوریج ہوتی ہے. لاکھوں کروڑوں روپے کے فقط پتنگ دھاگے جو ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں, بیچے جاتے ہیں. پھر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, پتنگ کے دھاگے سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, فقط چھت سے گرنے سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, فائرنگ سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تہوار اسی طرح منایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا لہو و لعب ہے جو ہماری ملت کو, ہماری عوام کو لپٹ گیا ہے. اسی طرح کچھ تہوار ہیں جو کہ دیکھا جائے تو غلط نہیں ہے, اگر منا لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی ملت مطلب قومی حمیت ہے جس کو جلا ملتی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس قسم کے سادہ سیدھا جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی یہ وہ تہوار ہے جس میں ہم تمام نسلی مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اور ایک قومی دن کے طور پر ایک قومیت پرستی کو اجاگر کر سکتے ہیں, اور پاکستان کو لوگوں کے سامنے پرائورٹی کی بنیاد پر پیش کر سکتے ہیں. لیکن اس تہوار کو بھی, اور جیسے دوسرے تہوار کو بھی, حتیٰ کہ عید الفطر, عید الاضحیٰ کو بھی, جسے کہتے ہیں گناہوں کی بھیڑ چڑھا دیا جاتا ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ اگر کرکٹ بھی ہوگی اگر کرکٹ بھی ہوگی تو وہ میوزک کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگی. یعنی کوئی بھی پروگرام جو ہے میوزک اور گانے کے بغیر. ابھی 14 اگست کے موقع پہ ہم پروگرام دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ, تو وہ ایک بچہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے, یعنی پیدائشی نہیں تھے, اور وہ ہل جل رہا ہے. اب ہم سمجھے شاید اس کو ایپیلیپسی کا اٹیک ہوا ہے. پتہ چلا کہ وہ میوزک میں باقاعدہ ڈانس کر رہا ہے, اور وہاں پہ جو ہے آپ کے حکومتی عہدیدار, سرکاری اہلکار بیٹھے ہوئے اس کا ڈانس دیکھ رہے ہیں. اور وہ کیا تھا, 14 اگست مخصوص بچوں کے ساتھ, یعنی 14 اگست ود اسپیشل چلڈرن. تو اسپیشل چلڈرن جو بیچارے اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, معذور ہیں, ان کو ڈسکو بنایا جا رہا ہے. ایک کینسر کا مریض ہے, مرنے والا ہے, اس کو آپ کہیں 4 دن رہ گئے, جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو. اس کو تو چاہیے آپ استغفار کی طرف بلائیں, اس کو تو چاہیے آپ دین کی طرف بلائیں. تو معذور بچے ہیں, ان لوگوں کو آپ کو دین کی طرف بلانا چاہیے, نہ کہ آپ جو ہیں ان کو دنیا کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ میاں نے ہاتھ پیر نہیں دیے ہیں تو چلو تم کو جھومنے کے لیے جسم تو دیا ہے, تو کم از کم موسیقی پہ جھومو, کم از کم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانی کر سکتے ہو, اپنے نفس کی جتنی جسے کہتے ہیں خدمت کر سکتے ہو, ان تمام معذوری کے باوجود وہ تم کرو. تو دیکھیں یہ وہ سب مذہبی اور غیر مذہبی تہوار ہیں کہ جن کی اول تو کوئی علت ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس میں لہو و لعب اور گناہ کیے جائیں. اور اگر کوئی تہوار ہیں بھی پازیٹیولی, جیسے قومی دن ہے, اس کو منانے کے لیے بھی ایسے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں کہ انسان بجائے کچھ حاصل کرنے کے کھو دیتا ہے. اسلام میں عید کا کیا کانسیپٹ ہے اور عیدیں کیوں منائی جاتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو آتش نمرود سے رہائی ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے وہ دن عید کا قرار پایا. اسی طرح یونس علیہ السلام جب شک میں ماہی مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو اس دن عید منانے کا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جب مائدہ نازل ہوا, یعنی خوان, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ نازل ہوا تھا, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی خوان نازل ہوا تھا. اس کا ذکر خود سورہ مائدہ آیت نمبر 114 114 میں ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا, کہ اللہ ہمارے اوپر خوان نازل کر
آسمان سے اور ہم اس کو عید کے طور پر منائیں۔ تو یہ وہ دن ہیں اور وہ یہ جسے کہتے ہیں کہ تعلق ہے جس کی بنا پر عید منائی جاتی ہے، کہ جب ہم عید منائیں تو اپنے انبیاء، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں، اپنی شاندار تاریخ کو یاد رکھیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ہم عید کی خوشیوں کو حاصل کریں گے بلکہ اپنے ایمان میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے تھے اور عین ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بھیج دی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی بجائے انہوں نے اس بھیڑ کو ذبح کیا، اس کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ پھر صفا و مروہ کی جو سعی ہے وہ بھی اس کی یاد میں ہوتی ہے، پھر جو ہے شیطان کو کنکریاں ہیں، وہ پورا حج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مخصوص کر دیا۔ اچھا، ہم نے بہت تلاش کیا کہ جتنے بھی عید اور جتنے بھی فیسٹیولز ہیں ان کے پیچھے کیا کیا علتیں ہیں، کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہر علت کے پیچھے، ہر تہوار کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ملے گا، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔ اور خود مسلمانوں میں جو عیدیں ہیں ان کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ملے گا۔ واحد عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے کہ جس کے پیچھے کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی مشہور شخصیت منسلک ہے۔ فقط اور فقط ماہ رمضان میں روزہ داروں کے لیے ایک انعام کے طور پر یہ عید اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے لیے دی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ یعنی ہم اس عید کو منانے کے دوران کس کو یاد کریں؟ خود اپنے آپ کو یاد کریں۔ اس عید کو منانے کے دوران ہمیں کون سا واقعہ یاد آنا چاہیے؟ خود اپنے روزے یاد آنے چاہیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ دوسری عیدیں تو انبیاء اور ان کے کارناموں کے نتیجے میں وجود میں آئیں، علت انبیاء ان کے کارنامے بنے، اور عید الفطر فقط ایک مومن اور اس کے روزے بنے، اس کی علت۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منزلت، کتنی بڑی منزلت ہمیں عطا کی ہے کہ جو روزہ دار ہیں ان کے لیے فقط ایک تہوار کے طور پر، ان لوگوں کے لیے فقط جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے فقط ایک تہوار۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں کے لوگ زمانہ جاہلیت میں 2 دنوں، سال میں 2 دن مخصوص کرتے تھے اور اس دن تہوار منایا کرتے تھے۔ تو یہ 2 تہوار اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے ریپلیس کر دیے، لیکن عید الفطر کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی تاریخی پس منظر یا شخصیت نہ رکھی، بلکہ خود مسلمانوں کے روزے ہی اس کا پس منظر تھے۔ اس کے علاوہ اور عیدیں ہم اپنے طور سے بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ واقعی ان ایام میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل واقعے رونما ہوئے۔ مثلا عید غدیر کی اگر ہم بات کر لیں تو مولا علی کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ عید غدیر میں 18 ذی الحج میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ کامیابی ہے، بہت بڑی جسے کہتے ہیں خوشی کا دن ہے۔ اور کہا یہی جاتا ہے، مطلب روایتوں میں بھی غالباً یا کسی بزرگ کی حکایت ہے کہ اگر ہم عید غدیر کو اس طرح مناتے جس طرح محرم مناتے تو لوگ جو ہے وہ مولا علی کی ولایت کو نہ بھولتے۔ یعنی جس طرح محرم مناتے ہیں، اگر اسی جس شدت کا غم محرم میں ایام اعظم میں ہم جس کا اظہار کرتے ہیں، اسی شدت کی خوشی اگر ہم غدیر کے موقع پر اس کا اظہار کریں تو دنیا جو ہے واقف ہو جائے، ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ 18 ذی الحج کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے اسی طرح عید مباہلہ ہے 24 ذی الحج کہ جس میں جو ہے پنجۃ الپاک جو ہے وہ نجران کے عیسائیوں نجران کے عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ نجران کے عیسائیوں نے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو ان سے مقابلہ کرنے کی صورت میں ہماری ہار یقینی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہتھیار یہیں ڈال دیے جائیں، اور جزیہ پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی۔
تو یہ بیک گراؤنڈ تھا مختلف قسم کے تہواروں کا. اب آئیے ہم عید الفطر کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا آج خاص موضوع ہے. عید لفظ عود سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دوبارہ آنا، پلٹ کر آنا، اور یہ عید بار بار ہر سال آتی ہے اس لیے اس کا نام عید پڑا ہے. فطر جو ہے وہ افطار اور کچھ لوگوں کے نزدیک فطرے سے مشروط ہے. افطار یوں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں آپ کھاتے پیتے ہیں، یعنی باقاعدہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اب تک رمضان کے دنوں میں 29 یا 30 دنوں تک تم نے امساک کیا، فقر و فاقہ کیا، فاقے سے رہے، صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس میں گزارا تم نے. عید کے دن ہرگز تم کو فاقہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ حرام قرار دیا عیدین کے دن روزہ رکھنا. تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں آپ کو افطار کرنا ہے، اور افطار کے وقت نہیں کرنا ہے بلکہ دن بھر کرنا ہے. اور تاکیداً کہا گیا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لو، یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد کھاؤ. اور کچھ لوگ اس کو فطرے سے بھی ماخوذ کرتے ہیں، یعنی وہ فطرہ، وہ رقم جو 3 کلو اناج کی قیمت کے برابر ہوتی ہے جو آپ کھاتے ہیں، اور اس کی ایکویویلنٹ رقم آپ جو ہے وہ مستحقین کو دیتے ہیں، اور گھر کا جو کفیل ہے. تو یہ عید الفطر جو ہے اس طرح ان دو الفاظ کا مرکب ہے، افطار اور فطرے دونوں سے ماخوذ. اچھا، دیکھا جائے تو عید پہ ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے، یعنی شاید ہی کوئی شخص ہوگا، ٹھیک ہے وہ عید کا دن خشک مزاجی سے بور انداز سے گزار دے، لیکن بہرحال ایک خوشی تو ہوتی ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا. عید کی سچی خوشی یا حقیقی خوشی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی یہ ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں ان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے پورے رمضان جو ہے وہ عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پروجیکٹ، جو اسائنمنٹ اور جو حکم مجھے دیا تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. میں نے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کری، روزے رکھے، شب بیداری کی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پورا مہینہ گزار دیا اور کامیابی کے ساتھ گزار دیا. سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ خوشی اس بات کی ہے. جیسے ایک بچہ ہے ایگزام دے کر آتا ہے، اگر اس نے اچھی تیاری کی ہوگی تو ایگزام دینے کے بعد وہ خوش ہوگا کہ میرا ایگزام اچھا ہوا کیونکہ میری تیاری اچھی تھی. نفس پہ قابو. جو لوگ رمضان اچھی طرح گزارتے ہیں، روزے کو اس طرح گزارتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا ہے لعلکم تتقون، کہ حصول کے لیے گزارتے ہیں، وہ رمضان کے اختتام پر اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں، بھوک پیاس سے کنٹرول کر سکیں، نیند سے کنٹرول کر سکیں، بری عادتوں سے اور گناہوں سے کنٹرول کر سکیں. تو یہ لوگ نفس پہ قابو پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو فتح کر لیا، ہم نے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کر لیا. اب ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور ہماری عقل ہماری شہوت اور ہمارے غضب پر حاوی ہو چکی ہے. اب ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہے اور نیکی کرنا آسان ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے، اور اسی فتح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 30 دن کا 29 دن کا ٹریننگ کیمپ لگایا ہے. پھر انعام کی خوشی ہوتی ہے. جیسے ایک بچہ ہے، وہ ایگزام دیتا ہے اور اس کو رزلٹ ملنا ہے، 30 دن اس نے محنت کی ہے، 30ویں دن اس کا ایگزام ہے، 31ویں دن اس کو رزلٹ نکلنا ہے، تو وہ خوشی ہوتی ہے اس کو آٹومیٹک کہ میرا ایگزام بڑا اچھا ہوا ہے، میری تیاری بڑی اچھی تھی اور مجھے انعام ملنے والا، میں فرسٹ آؤں گا اور مجھے تحفہ ملے گا. اسی طرح ایک مومن بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نے پورا مہینہ جو ہے وہ رمضان میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، اور اب جو ہے عید کے دن اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے رہا ہے عید کی صورت میں. پھر تربیت کے استعمال کی خوشی، یعنی ایک ڈاکٹر ہے وہ MBBS کرتا ہے تو وہ خوشی خوشی اپنے کالج سے نکلتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ میں نے 5 سال میں ٹریننگ کے دوران حاصل کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس علم کو استعمال کروں، چنانچہ میں مریضوں کی مریضوں کا علاج کروں گا اور ان سے ان کی بیماری کو دور کروں گا. اسی طرح ایک مومن 30 دن 1 مہینے کے روزے رکھ کر اپنے نفس میں قابو پا کر، اپنے نفس کی بیماریوں پر قابو پا کر خوش ہوتا ہے کہ اب آئندہ کبھی بھی میرے نفس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی تو میں اس قابل ہوں کہ اب اس بیماری کا علاج کر سکوں. یعنی مومن اس مہینے میں خود اپنا ڈاکٹر بن چکا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی شکل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی خوشی جو ہے وہ جھوٹی خوشی ہے.
مطلب ان سے پوچھیں کیوں پوچھو ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں عید آ رہی ہے، حقیقت میں وہ ماہ رمضان کی قید سے آزادی کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کتنے روزے رہ گئے؟ 13 روزے رہ گئے، گزر جائیں گے انشاءاللہ، جب 17 گزریں تو 13 بھی گزر جائیں گے، ہو سکتا ہے چاند ایک دن پہلے نظر آئے تو 13 نہیں پھر 12 رکھنے پڑے۔ چاند نظر آ گیا عید کا؟ نہیں نظر آیا، او ہو ایک دن اور۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کسی طرح رمضان گزر جائے، اور یہ جو یہ زبردستی کے کمپلجن میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں یہ ہٹ جائے کسی طرح۔ انہی لوگوں کو انٹارکٹیکا یا کسی جگہ امریکہ میں چھوڑ دیا جائے، خلوت میں تنہائی میں، جہاں ان کی جان پہچان کے لوگ نہ ہوں۔ دیکھیے یہ لوگ کبھی روزہ نہ رکھیں، مجبوری کی حالت میں، گھر والوں کے پریشر میں، دوستوں سے شرمندگی سے بچنے کے لیے بس کچھ لوگ اس کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شکل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ عجیب کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور گن رہے ہوتے ہیں کہ کتنے روزے ہو گئے، کتنے گزر گئے۔ اصل روزہ دار کون ہے؟ اصل خوشی منانے والا کون ہے؟ جس کو کہا جائے کہ بھئی آج 27واں روزہ ہے، او 27 روزے آ گئے، پتہ بھی نہیں چلا رمضان کہاں گزر گیا۔ یہ ہیں حقیقی مومن کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب گیا۔ آپ کے یہاں آتے ہیں نا کچھ مہمان، بار بار آپ گھڑی دیکھتے ہیں، پھپھو آ گئی ہیں پتہ نہیں کب جائیں گے۔ پچھلی دفعہ آئی تھی وہ 10 منٹ کا کہہ کے کھانا کھا کے گئی تھی رات کا، تو اب تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا کے جاؤں گی، تو وہ تو ماشاءاللہ لگ رہا ہے ہفتے بھر بیٹھیں گی۔ تو وہ لگ رہا ہوتا ہے نا آپ کی فیشل ایکسپریشن سے، یہ کب جائیں گے، یہ کب جائیں گے، یہ کب جائیں گے۔ تو رمضان گزارنے کے دوران کچھ لوگوں کے چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ رمضان کب جائے گا۔ دوسری طرف نفس کی آزادی کی خوشی، مطلب آپ صبح سحری میں 4 بجے اٹھ رہے ہیں، زبردستی کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو تو بیڈ ٹی کی بھی عادت نہیں تھی، آپ جو پورا ناشتہ کر رہے ہیں انڈا پراٹھا کھا کے، پھر جو ہے وہ فجر بھی پڑھ رہے ہیں، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیند ٹوٹ گئی، نیند غائب ہو گئی، وہ ایک الگ ٹینشن۔ تو یہ نفس کے خلاف آپ جا رہے تھے، جو کچھ لوگوں کو نہیں پسند کہ ہمیں نفس کے خلاف جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نفس کہے وہ کرو، ہمارا نفس کہہ رہا ہے سو تو سو، جب کہے اٹھو تو اٹھ جاؤ۔ اس میں نماز فجر، نماز شب اور سحری کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں بس روٹین آ جائے، اور اس روٹین کا بہانہ بنا کر ارے کیا کریں مجبور ہیں، ہمارا آفس جو ہے وہ 9 بجے ہوتا ہے، آنکھ ہی 8 بجے کھلتی ہے، یا کیا کریں آفس سے بڑا لیٹ آتے ہیں، یا خواتین کہتی ہیں گھر میں کام کاج بہت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نماز کا کب وقت آتا ہے کب۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو، اپنی لغزشوں کو، روٹین، آس پاس کے ماحول، جیسے بچوں کو کہا جائے نا بیٹا آپ پڑھ کیوں نہیں رہا، آپ کا کورس کیوں کمپلیٹ نہیں ہو رہا، ہڑتالیں ہو رہی ہیں کیا کریں، یا اسٹوڈنٹ کو کہا جائے تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم کیا کریں۔ تو ہم اپنی کمزوریاں، لغزشیں جو ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو بہت گنجائش ہے قدرتی آفات کی بھی اور خود ساختہ آفات کی بھی، اس میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ گناہوں کی آزادی کی خوشی، بھائی رمضان میں تو کوئی آپ کو ٹوک سکتا ہے، بھائی یہ میوزک کیوں سن رہے ہیں، بھائی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، بھائی آپ غیبت کیوں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں رمضان کے جانے کے بعد لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے، جیسے عید کا چاند دکھا، پتہ نہیں مولویوں کو کیوں نظر نہیں آتا، فوراً جو ہے ابتدا آپ نے غیبت کی شروع کی، مولویوں سے، علماء سے، اور آس پاس کے لوگوں سے، رویت ہلال کمیٹی سے، وغیرہ وغیرہ۔ شیطان کی آزادی کی خوشی، ایک بچے کو کہا جائے تمہارا دوست جو 30 دن سے اسکول نہیں آ رہا اب آئے گا، کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو۔ تو کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے شیطان جو ان کا فیوریٹ دوست ہوتا ہے، باسم فرینڈ ہوتا ہے، وہ بھی آزاد ہو رہا ہے، خوب مل بیٹھیں گی جو مل بیٹھے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، پیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو۔ تو یہی کچھ صورتحال کچھ لوگوں کی ہوتی ہے جو شیطان کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں مس بھی شامل ہیں اور مسٹر بھی شامل ہے۔ تو جیسے ہی شیطان جو ہے وہ کھلتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو اب پلاننگ کریں گے، طارق روڈ جانا ہے، بولٹن مارکیٹ جانا ہے، جامع کلاتھ جانا ہے، جسے کہتے ہیں گلف شاپنگ سینٹر جانا ہے، حیدری جانا ہے، لیاقت مارکیٹ، بابر مارکیٹ، کس جگہ جانا ہے، اور وہاں سے ہم اپنے گناہوں کی ابتدا کریں گے۔ تو یہ جھوٹی خوشیاں ہیں جو لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہیں، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کس بات کی خوشی ہے۔ جو جن لوگوں نے رمضان کو کرب کے انداز میں گزارا وہ ان کی خوشیاں جھوٹی ہیں، اور جن لوگوں نے اس طرح گزارا کہ جانے پر حد درجہ دکھ، تو ان لوگوں کی خوشیاں حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور خود امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہو، اس کے قیام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ ہر وہ دن
جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے اس کی عید ہے۔ حقیقی خوشی تو وہی ہے نا کہ جب انسان جو ہے وہ گناہ نہ کرے۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ روزہ رکھنے والوں کو عید منانے کا حق ہے۔ ہمارے الٹا حساب ہے، ہمارے جو روزے دار روزے رکھتے ہیں، جو شب داریاں کرتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں، جو فطرہ دیتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، وہ عید کے دن بڑے بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بس ہمیں ہلا گلا پسند نہیں۔ ارے بھائی آپ ہی کو ہلا گلا کرنا چاہیے، آپ ہی کو مسکرانا چاہیے، آپ ہی کو خوش ہونا چاہیے، آپ ہی کو استفادہ کرنا چاہیے اس سے۔ کیوں؟ آپ ہی کے لیے تو ہے اللہ تعالیٰ نے عید بنائی۔ اور جو فاسق و فاجر و ملعون ہو، جسے کہتے ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں مکار عیار، وہ عید میں سب سے آگے۔ آپ دیکھیں ٹی وی کھول کے، فنکار سیلیبریٹی سب سے آگے ہوتی ہیں عید منانے میں۔ ان کو حق ہی نہیں ہے عید منانے کا۔ جو بے پردہ ہے ان کو حق ہی نہیں ہے، جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب ابھی رمضان گیا نہیں ہے، عید کے پروگرامات کی جھلکیاں دکھانا انہوں نے شروع کر دی ہیں، جس میں جس طرح کے پروگرامات وہ دکھانے جا رہے ہیں دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یہ پروگرام انہوں نے بنا لیے ہیں۔ اب بنا لیے تو کب بنائے ہوں گے؟ رمضان میں بنائے ہوں گے، اس کی ریکارڈنگ رمضان میں ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے شب قدر میں ہوئی ہو۔ تو یہ حالات ہیں ہماری میڈیا کے۔ تو میڈیا سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا نعتیں دے کر شب قدر میں رمضان کے دن، وہی میڈیا، وہی اینکر عید کے بعد گلوکاروں کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوتا ہے۔ وہی اینکر جو ہے جس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، وہی اینکر جو ہے مادر پدر اعزاز بے حجاب ہوتی ہے رمضان کے بعد۔ تو میڈیا تو آپ کو رمضان کے یا مذہبی پروگرام دکھا کر یوں سمجھ لیجیے کیش کر رہا ہوتا ہے آپ کے جذبات کو۔ عوام میں جو چیز مقبول ہوتی ہے اس کو کیش کیا جاتا ہے۔ عوام رمضان کے روزے رکھ رہی ہے، ان کو معلوم ہے ایسے موسم میں کوئی فلمیں نہیں دیکھے گا، ایسے موسم میں کوئی موسیقی کے پروگرام نہیں دیکھے گا، تو ہماری ویورشپ کم ہو جائے گی، مذہبی پروگرام کی ویورشپ زیادہ ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کو رمضانی پروگرام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مذہبی پروگرام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی مزاحیہ کامیڈین ڈرامے بھی آتے ہیں تو اس میں اسلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، یا جسے کہتے ہیں مذہب کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف مرتکز ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کو کمرشلز ملیں، زیادہ سے زیادہ ان کے طرف سامعین متوجہ ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہیں آپ وہی لوگ رمضان کے بعد کس طرح مشرق سے مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مولا علی ایک دفعہ عید کے دن، عید کی صبح روزے عید کیا کھا رہے تھے؟ روٹی اور دودھ اور آٹے سے بنی ہوئی کوئی غذا۔ مطلب جو ہمارے یہاں جس چیز کی طرف لوگ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ مولا علی سے پوچھا، مولا علی آپ عید کے دن اتنی سادہ غذا کھا رہے ہیں، تو مولا نے کیا فرمایا؟ عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یعنی کتنا زیادہ جبر کیا ہے، کتنا زیادہ تزکیہ نفس کیا ہے مولا نے۔ اگر چاہتے تو کھا لیتے بہترین غذا، اور سب سے بہترین غذا کھانے کا حق تو مولا علی کو ہی تھا، کیونکہ ان جیسا تزکیہ نفس کرنے والا، ان جیسا پاک و پاکیزہ طاہر شخص روئے زمین پہ تھا ہی نہیں اس وقت جب مولا علی موجود تھے۔ اور وہ سب سے کم تر غذا کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، شاید سب سے زیادہ گناہ کرنے والا شخص یہ غذا ہمیں کھانی چاہیے، اور ہماری والی غذا مولا علی کو کھانی چاہیے۔ یعنی جس کے جتنے گناہ ہو وہ شرمندگی میں اتنا ہی کم کھائے۔ دیکھا ہے نا کسی جگہ موت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس گھر میں اس دن دال پکتی ہے۔ آپ دیکھو آپ نے ایام عزا میں یا وفات میں ہمارے یہاں دالیں وغیرہ پکتی ہیں، حلیم پکتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں عید تو وہ ہے کہ جس دن آدمی کو یقین ہو جائے، عید تو وہ ہے کہ جس دن آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ہم اس طرح ڈٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا ڈشز ہوتی ہیں جو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ لگتا ہے کہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو گئے، بلکہ ہم گناہوں میں خود کفیل ہو گئے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو چاہیے وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ تو کم از کم مولا علی سے سبق حاصل کیجئے، کھانے پینے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن کم از کم جو کچھ بھی کھائیں، شیر خورما کھائیں، دہی بڑے چھولے کھائیں، کھاتے ہوئے مٹھائی کھاتے ہوئے یہ یاد رکھیں کیا میں اس کا حقدار ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو گئے؟ اور اگر معاف ہو گئے تو شکر کیجئے، معاف نہیں ہو گئے تو فکر کیجئے۔ اب آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان مراحل کی طرف کہ جن سے گزر کر ہم کو وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں کہ جس کے
اختیار کرنے پر ہم عید حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی عید منا سکتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے الوداع ماہ رمضان۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں، الوداع جو لفظ ہے وہ ودا سے نکلا ہے، داع، اس کا مطلب ہے راحت و سکون۔ جب مسافر کہیں جاتا ہے سفر پہ تو اس کو الوداع کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، خیر و عافیت سے پلٹنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے حسن و ملال کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی جدائی کا بڑا افسوس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو جتنا زیادہ قریب ہوگا آپ اتنا ہی زیادہ دور تک اس کو چھوڑنے جائیں گے۔ بعض لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے چائے کی چسکی لیتے ہوئے اچھا ہاں خدا حافظ آتے رہنا کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کمرے کے دروازے تک، کچھ لوگ مین گیٹ تک، اور پھر مرد حضرات جو ہیں وہ آگے تک۔ تو جتنی وابستگی ہوتی ہے اتنی ہی گرم جوشی سے استقبال اور اتنی ہی گرم جوشی سے الوداع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ فرض کر لیجئے آپ کے انکل امریکہ سے آئیں 1 سال بعد، اور آپ نے ان کو ایک لسٹ فون پہ پکڑا دی تھی، تھما دی تھی کہ آپ میرے لیے آئی پاڈ لے آئیے گا، کیلکولیٹر لے آئیے گا، موبائل لے آئیے گا، لیپ ٹاپ لے آئیے گا، وغیرہ وغیرہ، 10 چیزیں، جوڑے لے آئیے گا، پین لے آئیے گا، 10 چیزیں ان کو پکڑا دی۔ میں نے کہا ہاں بیٹا میں سب لے آؤں گا۔ پتہ چلا وہ آئے تو خالی ہاتھ، اور آپ بڑے پریشان کہ یار یہ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ 1 مہینہ وہ آپ کے پاس ٹھہرے تو لگا کہ وہ آپ کے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے، کیوں آئے ہوئے، اور جب ان کا سامنا ہوتا آپ منہ بناتے۔ 30 دن بعد جب وہ جانے لگے، عین اسی وقت ٹی سی ایس والے آئے، ایک بہت بڑا بریف کیس باکس لے کر، یہ آپ کا کسٹم میں سامان رک گیا تھا وہ میں لے کر آیا ہوں۔ اس باکس کو کھولا تو آئی پاڈ، کیلکولیٹر، لیپ ٹاپ، پین، جوڑے سب موجود تھا، اور انکل اس وقت جا رہے ہیں گھر سے اور وہ آپ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور آپ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو انکل کے آنے کی خوشی نہیں دی، انکل کی وساطت سے، وسیلے سے جو سامان آنا تھا آپ کے لیے اس کی خوشی تھی۔ اسی طرح رمضان 30 دن کے لیے آتا ہے، اس کے اختتام پر عید آنی ہوتی ہے، یعنی تحفہ۔ تو عید پر جو خوشی منائی جاتی ہے، جو سیلیبریشن ہوتی ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ انسان جھوم اٹھتا ہے، اسی طرح کی خوشی رمضان پہ بھی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو صرف سیر سپاٹے، لہو و لعب، خوشیوں، کھانے پینے سے دلچسپی ہے، رمضان سے، ماہ رمضان سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ 30 دن 29 دن تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کرب میں گزارتے ہیں، اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو اس کو الوداع کہنے کے لیے بھی آپ کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نا کہ عید کا چاند تو آپ چھت پہ چڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، اور رمضان کا چاند دیکھنے کی کبھی بھی آپ کو فرصت نہیں ہوتی، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کل روزہ ہے، بعض لوگوں کو تو سحری میں اٹھایا جاتا ہے کہ آج روزہ ہے۔ تو یہ رمضان کو، ماہ رمضان کو الوداع کہنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی نیا مہمان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرانا مہمان جو ہے وہ آپ کی نظروں سے گر گیا۔ اکثر گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جسے کہتے ہیں گھر میں کوئی نیا فرد، کسی نئے فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے تو گھر میں کسی فرد کی عزت یا اہمیت کم کر دی جاتی ہے۔ جیسے گھر میں فرض کر لیں اگر بہو آ رہی ہے تو گھر میں جو دوسرے افراد ہیں ان کو وہ VIP سہولتیں نہیں دی جاتی جو وہ بہو کو دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر جسے کہتے ہیں کہ داماد ہے تو اس کو وہ VIP سہولتیں دی جاتی ہیں اور بیٹوں کو بہت زیادہ سرزنش کی جاتی ہے۔ کسی حد تک تو ٹھیک ہے سہولتیں دینا، لیکن یہ ہے کہ نئے دوست ملتے ہیں، نئے پڑوسی ملتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ نئے رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں تو پرانے رشتہ دار جو ہیں وہ کھٹکنے لگتے ہیں آنکھوں پہ۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر عید آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان، ماہ رمضان کو الوداع کہنا بھی بھول جائیں۔ ماہ رمضان کو آپ الوداع کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے جو آپ کو پڑھنی چاہیے، مختصر سی دعا ہے، اے اللہ اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ قرار دے، اور اگر تو نے قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا
تو اس کو 2 خوبیاں ملیں گی. 2 خوبیوں میں سے کوئی ایک, یا تو آئندہ کا ماہ رمضان اسے نصیب ہوگا, یا اللہ کی مغفرت و رحمت اس کے شامل حال ہوگی. یعنی آپ کو ایک اور چانس دیا جائے گا اگلے رمضان تک, اور پھر دوبارہ بخشش کا سامان ایک آپشن دیا جائے گا, دوبارہ نیکیوں کا, دوبارہ شب بیداریوں کا, دوبارہ شب قدر کا. اور اگر ایسا نہ ہوا خدا نخواستہ اور آئندہ رمضان دیکھنا نصیب نہ ہوا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. یعنی اس کو نئے یا دوسرے رمضان کی نہ دیکھنے کا افسوس نہیں ہوگا. تو یہ اتنی اہم دعا ہے, اگر آپ خشوع و خضوع سے رمضان کے آخری دنوں میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں, جسے کہتے ہیں کہ زمانہ آخری قرار نہ دے, یا رحمت سے محروم نہ کر, یعنی یا تو ایک اور رمضان دیکھنے دے یا پھر معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان 2 میں سے کسی ایک حاجت کی آپ کو قبول کر لے گا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام دعا ہے, دعا نمبر 45. کوشش کریں کہ اس دعا کو پڑھیں, کوشش کریں کہ اگر عربی میں پڑھ سکتے ہیں تو عربی میں, ورنہ ترجمہ تو ضرور ہی پڑھیں, عربی اور ترجمہ ضرور. اس کی جو معنویت ہے, اس میں جو مفہوم ہے, اس میں جو پیغام امام نے دیا ہے, وہ انتہائی خوبصورت پیغام ہے. رمضان کے بچھڑتے ہوئے تجھ پر سلام اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا, تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا. تجھ پر سلام تو گناہ گاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے. دیکھیں ابھی جو ہم نے گفتگو کی تھی, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سچی خوشی ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جھوٹی خوشی ہوتی ہے. تو دونوں افراد کا تعارف کروا دیا ہے امام نے کہ جو گناہ گار ہیں, جو روزوں کو نہیں چاہتے رکھنا, ان کے لیے روزہ ایک آگ ہے, ایک تپتی ہوئی ریت ہے, جسے کہتے ہیں کانٹوں کا بستر ہے, کہ ان کا دل جو ہے مضطرب رہتا ہے اور ان کا دن کٹنے کو نہیں آتا. وہ دن گن گن کر گزار رہے ہوتے ہیں کب رمضان مبارک ختم ہو اور ہماری نعوذ باللہ اس سے جان چھوٹے. اور جو مومن ہیں, جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں رمضان کا, وہ اپنے اندر اس رمضان کی کتنی ہیبت اور کتنی روحانیت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو شخص رمضان کو طویل سمجھے اس کا شمار گناہ گاروں میں ہے, اور جو رمضان کو مختصر سمجھے کہ کب آیا اور کب گیا پتہ نہ چلا, وہ حقیقی مومن کہلانے کا حقدار ہے. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف, یعنی عید کا چاند. ایک درود پڑھ دے محمد والے. عید کا چاند ان 12 مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے کہ جس کے دیکھنے کی تڑپ بچوں اور بڑوں دونوں کو ہوتی ہے. عید کے چاند کے حوالے سے چند آداب اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب عید کا چاند دیکھیں تو جس طرح لوگ اشارہ کرتے ہیں, اشارہ کرنے سے پرہیز کریں, رخ بتلا دیں, ڈائریکشن بتلا دیں. عید کا چاند جب دیکھیں تو ہاتھوں کو بلند کر دیں, جس طرح دعا مانگتے ہیں, مطلب کھڑے کھڑے نہیں, ہاتھ باقاعدہ بلند ہو کے لگے کہ آپ قنوت پڑھ رہے ہیں. روبہ قبلہ کھڑے ہو جائیں. اکثر لوگ چاند کی طرف قبلہ کر کے کھڑے ہو جاتے, نہیں, آپ کو قبلہ جہاں ہے, اگر چاند الٹی طرف ہے کوئی اس میں مذاکرہ نہیں, آپ اس کے بالکل برعکس کھڑے ہو جائیں. قبلے کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے, نہ کہ چاند کی طرف. ہاں, اس دعا میں چند جملے ایسے ہیں جو چاند کو مخاطب کر کے امام نے کہے ہیں. جب وہ جملے ادا کریں تو آپ اپنا رخ چاند کی طرف کر سکتے ہیں, ورنہ پوری دعا میں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد جہاں چاند دکھے وہیں دعا پڑھیں. یعنی اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے, اپنے رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے, پڑوس کے یہاں گئے ہوئے, اور وہیں آپ کو چاند دکھ گیا, تو کوشش کریں جیسے ہی دکھے ویسے ہی دعا پڑھنا شروع کر دیں, ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیں. اس میں زیادہ تاکید آئی ہے. رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد, اچھا اس میں یہ ہم بتا دیں کہ اس میں فقط عید کے چاند کی بندش نہیں ہے, کسی بھی مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے ہلال یعنی پہلی رات کا چاند وہ
اس کے آداب آپ کو بتائے جا رہے ہیں، جس میں عید کا چاند بھی شامل ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد مصحف، آب رواں، سبزہ و گل و فیروزہ، ان میں سے کوئی ایک چیز دیکھے تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی بینائی میں اضافہ پائے گا۔ تو یہ وہ آداب ہیں کہ چاند دیکھتے وقت ملحوظ خاطر ہونے چاہیے، اشارے سے پرہیز کریں، ہاتھوں کو بلند کریں، روبہ قبلہ کھڑے ہوں، مخاطب کرتے ہوئے دعا میں جو چند جملے ہوں اس دوران چاند کی طرف قبلہ کر لیں، جس جگہ چاند دیکھیں وہیں پر دعا کریں، یہ نہیں کہ میں گھر جا کے دعا کر لوں گا اور اس کے بعد چند چیزیں مصحف، آب رواں، سبزہ و گل اور فیروزہ کو دیکھیں۔ اب آئیے امام کی جو دعا انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس عید کے آنے پر، جو دعا نمبر 43 ہے، تو اس پہ غور کیجئے۔ ہمارے ہاں ہر ایونٹ پہ جو دعا یا اعمال بتائے جاتے ہیں، شب قدر کے ہیں، نیمہ شعبان کے ہیں، عید چاند رات کے ہیں یا اس کے بعد ہیں، اس میں حکمتیں ہیں۔ اس کے ترجمے کو اگر آپ بغور جسے کہتے ہیں کہ عقل جو ہے جائزہ لیں تو اس میں بہت ساری حکمتیں اور جسے کہتے ہیں کہ نکات آپ کو ملیں گے زندگی گزارنے کے۔ مثلا چند 2 جملے منتخب کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں امام نے کس طرح کا اظہار کیا چاند کو دیکھتے ہوئے، وَعَلَامَةً مِّنْ عَلَامَاتِ سُلْطَانِهِ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی سلطانیت میں سے ایک علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سلطان ہے، بادشاہ ہے، تو اس کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، اور اس نے تجھے تسخیر کیا ہے زیادہ کر کے اور کم کر کے، یعنی چاند بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ وَالطُّلُوعِ وَالْأُفُولِ، اور طلوع کر کے اور غروب کر کے۔ وَالْإِنَارَةِ وَالْكُسُوفِ، چمک دے کر اور گہنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کو مخصر کر لیا ہے، مسخر کر لیا ہے۔ کیسے مسخر کر لیا ہے؟ زیادہ کر کے کم کر کے چاند بڑھتا ہے چاندنی رات تک اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، والنقصان ہے۔ والطلوع والافول، رات میں نکلتا ہے دن میں غائب ہو جاتا ہے۔ والانار والکسوف، چاند رات کو 14ویں رات کو کتنا آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے اور جب گرہن لگتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند ایک تغیر پذیر، تبدل پذیر جو ہے وہ شے ہے، اور یاد رکھ لیجئے جس چیز میں تغیر آئے، جو چیز بڑھے اور گھٹے، چھپے اور نکلے، غروب اور طلوع ہو، وہ چیز کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ضرب ہے، ایک دلیل ہے ان مذاہب کے خلاف کہ جن مذاہب میں سورج، چاند، ستاروں کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ تو امام نے ان جملوں کو ادا کر کے چاند کو اس کی حقیقت بتلا دی اور باطل پرستوں کو بے نقاب کر دیا کہ جس چاند کو تم خدا سمجھتے ہو وہ خدا تو تغیر پذیر ہے، اور خدا تغیر پذیر ہو تو وہ خدا نہیں ہوتا بلکہ مخلوق ہوتا ہے، اس کا خالق خدا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ آگے چل کے فرماتے ہیں ہلال امن من الآفات و سلامت من السیئات، کہ اے خدا اس ہلال کو، اس چاند کو امن قرار دے من الآفات، آفات سے۔ کراچی والوں کو تو خصوصی طور پہ اس جملے کو کئی مرتبہ دہرانا چاہیے کہ جس طرح ہر مہینے جو ہے کسی نہ کسی آفت مصیبت کی لپیٹ میں ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس قسم کی دعاؤں کو پڑھنے کی۔ امریکہ میں جہاں پر اس کو شکست دینے والا کوئی نہیں، بے لگام گھوڑے کی طرح وہ گھوم رہا ہے، اس کو خدائی آفات، آج کل ایک آئرین نام کا سیلاب آیا ہوا ہے جس میں تقریباً 2-2.5 لاکھ افراد اب تک شفٹ ہو چکے ہیں، اور کئی لاکھ افراد کو، 20-25 لاکھ افراد کو شفٹ ہونے کا کہہ دیا امریکن گورنمنٹ نے۔ 7 اسٹیٹس میں وہ طوفان آیا ہوا ہے، حتیٰ کہ خود نیو یارک بھی محفوظ نہیں ہے۔ خود پریزیڈنٹ اوباما کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں شاید اس سے بڑا طوفان اور سیلاب نہ دیکھوں۔ تو ٹھیک ہے، خدا نے اس کو اپنی قدرتی آفات کی مار ماری، لیکن یہاں پر ہم خود اپنے لیے نقصان اور جسے کہتے ہیں آفات پیدا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام نے کس طرح عقیدہ توحید کو بھی اجاگر کر دیا اور اپنے لیے امن و سلامتی کی دعا بھی مانگ لی۔ اب آئیے اختلاف رؤیت ہلال، اس میں تو بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، بلکہ بہت زیادہ لطیفے بھی سنائے جا سکتے ہیں۔
کل ہم اچھا آپ کا روزہ اگر نہیں ہے تو کر لیں آپ غیبت، ورنہ کوشش کریں کہ غیبت نہ کریں. دیکھیے ابھی عید کا چاند نہیں دکھا ہے، صرف ان کا دیدار ہوا ہے جو عید کا چاند دکھتے ہیں، تو آپ کے لبوں کو ان کا نام آنا شروع ہوا اور آپ نے غیبت کرنی شروع کی. کل ہم ایک انگلش ویب سائٹ islamwatch.com پہ وزٹ کر رہے تھے، تو اس میں شب قدر معین کیوں نہیں ہے اس پہ آرٹیکلز تھے. اچھا اختلاف عید کیوں ہے اس پہ آرٹیکلز تھے. اس طرح چند آرٹیکلز تھے. ہم نے بڑی خوشی اس کو پڑھنا شروع کیا. پتہ چلا وہ ویب سائٹ کسی کرسچن کی ہے اور اس نے ان چیزوں کو ہدف بنا کر اسلام کا مذاق اڑایا. یہ کیسا اسلام ہے کہ جن کو اپنی عیدوں کا نہیں پتہ؟ یہ کیسا اسلام ہے جو شب قدر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں کہ معین ہی نہیں کیا انہوں نے. تو دیکھا جائے ان کو جو ہمت ہوئی ہے اسلام کا مذاق اڑانے کی، وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم خود اپنے علماء کا نعوذ باللہ کسی نہ کسی طرح مجتہدین کا، اور دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اگر شب قدر معین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اگر اختلاف مراجع موجود ہے تو آپ کو اپنے اپنے مرجع کی تقلید کرنی ہے، نہ کہ تجویز دینا ہے. لوگ تجویز دینے پہنچ جاتے ہیں. آغا سستانی رہبر معظم کو یا آغا کوئی یا خمینی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، اور میرے ذہن میں تو یہ پلان ہے، اگر یہ کر لیں تو ایسا ہو جائے. تو دیکھ لیجئے اسلام میں چند جسے کہتے ہیں کہ قطعی باتیں ہیں، ان کو تبدیل کرنا خود مرجع کے بس میں نہیں ہے. جسے کہتے ہیں کسی نے کسی مرجع سے سوال پوچھا، انہوں نے مسئلے کا مسئلہ بتایا اور دوبارہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی میرا کام مسئلہ بتانا ہے، بنانا نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کسی طرح مرجع ہماری پسند کا فتویٰ بتا دے. رمضان کا چاند ایک دن آگے پیچھے ہو جائے تو کسی کو فکر نہیں ہوتی، عید کا چاند آگے پیچھے ہو جائے تو لوگوں کو فکر ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے ہاں اختلاف مراجین نہیں ہے، مثلا اہل تسنن کیا، تو کیا ان کے یہاں 2 عیدیں یا 3 عیدیں نہیں ہوتی؟ ان کے بھی ہوتی ہیں. تو وہ آپ جو چاہے کر لیں، یہ اختلاف رہے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اختلاف امام زمانہ کی غیبت کی ایک بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. جس طرح ہم لوگ مصائب کا شکار ہیں، ظلمت کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، تذلیل کا شکار ہیں، کیوں ہم نے امام کی معرفت نہیں حاصل کی؟ اور جب امام غیبت میں چلا گیا تو ہم جو ہیں امام کے نمائندوں یعنی مراجعین کو، جسے کہتے ہیں کہ اپنے اعتراضات کا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر رسول کی امت امام کی معرفت حاصل کر لیتی تو امام ہوتے اور اختلاف کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی سائنسی ایجادات آ چکی ان سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ سائنسی ایجاد اگر آ گئی ہو تو اس کو ہر حکم اور مسئلے میں استعمال کیا جائے. اب آپ کا بھائی صفحہ مروہ کی پہاڑیوں پر چکر ہی تو لگانا ہے آگے پیچھے، تو ایوبیہ کی جو ایئر لفٹرز ہوتی ہیں، چیئرز ہوتی ہیں، وہ لگا دی جائیں صفحہ مروہ پہ، وہ 7 مرتبہ گھوم لیں گے اور آپ بھی گھوم لیں گے. نہیں، چلنا مقصود ہے اپنی ٹانگوں سے جسے کہتے ہیں. وہاں پہ آپ 7C کے رکشے چلا دیں، آپ جو ہیں وہ شٹل سروس چلا دیں کراچی یونیورسٹی والی. نہیں، آپ کو اپنی ٹانگوں سے چلنا ہے تاکہ وہ فیل کر سکیں وہ احساسات و جذبات جو بی بی ہاجرہ کے ساتھ پیش آئے. اسی طرح ذبیحہ کے لیے آپ کہیں کہ بھائی مشینیں آ گئی ہیں اور ایک دم سے سینکڑوں گائیں ایک وقت میں کٹ سکتی ہیں مشین کے ذریعے. نہیں، آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، آپ کو تمام جسے کہتے ہیں کہ تقاضے پورے کرنے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں. اب آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی پہلے زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، اب کے زمانے میں کمفرٹیبل ہے. تو پہلے زمانے میں سفر کے دوران روزہ نہیں تھا، اب ہم رکھ سکتے ہیں. پہلے زمانے میں سفر کمفرٹیبل نہیں تھا اس لیے نماز قصر تھی، اب کمفرٹیبل ہے. بلکہ جہاز میں تو وہ کھانے اور کمفرٹ ملتا ہے جو خود ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. سب سے اچھی بات لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، 10 گھنٹے فلائٹ میں گزر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو فجر کی 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیں، اور جب کمفرٹیبل نہ ہو تو اس کو کم کر دیں. تو کمفرٹ نان کمفرٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ ہے. اگر ایک فتویٰ بتا دیا گیا تو اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے آپ اس کو کمفرٹیبل فیل کریں یا نہ کریں. اسلام پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے، نہ کہ لوگوں میں اتحاد و یگانگت ایک مصنوعی طور پہ پیدا کر دی جائے. اب آئیے چاند رات جو
ہم سب کی مرغوب محبوب چاند رات ہے. عید سے زیادہ لوگوں کو چاند رات کا انتظار ہوتا ہے, کب چاند رات آئے گی. تو چاند رات کے حوالے سے ہم بتا دیں کہ یہ فلسفہ شب ہے کیا, یعنی چاند رات کیوں مشہور ہو گئی عید سے زیادہ. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو تو ہوئی تھی, لیکن رات میں ہوئی تھی, آدھی رات کو. تو چنانچہ عیسائی جو ہیں وہ رات سے خوشیاں منانے شروع کر دیتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے عیسائیوں یہودیوں کا جو پرانا کیلنڈر ہے, عیسوی والا نہیں, اس کے علاوہ بھی ان کے اپنے مذاہب کے کیلنڈر ہیں, اس میں ان دن کی ابتدا رات سے ہوتی ہے. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ خود یہ ویکیپیڈیا پہ یہ فیکٹ موجود ہے کہ چاند رات صرف پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے. عرب کنٹریز میں یا کہیں اور چاند رات نہیں منائی جاتی. کچھ لوگ کو بتلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ سر آسٹریلیا میں منائی جاتی ہے چاند رات. ہم نے کہا جو کراچی سے لوگ گئے ہیں وہاں پر, وہ لوگ وہاں پہ چاند رات مناتے ہیں. تو چاند رات انہی 3 ملکوں میں ہے, اور کیوں ہے اس کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, سوائے اس کے کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. صبح کی فجر کی نماز, نماز شب, خود نماز عید اور دیگر تمام عبادات کا ترک جو ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں چاند رات میں؟ شاپنگ. کوئی نہ کوئی چیز ضرور رہ جاتی ہے. یہ چیز رہ گئی تھی, یہ لینے جانا ہے, چاہے وہ رومال لینے کیوں نہ جانا ہو. یہ چیز رہ گئی تھی, یہ لینے جانا ہے. سوئیاں ہی لینے کیوں نہ جانا ہو, آپ جو ہے وہ بڑی مارکیٹ جائیں گے وہ سوئیوں کے پیکٹ کے لیے. مہندی, اس کے بارے میں فقہی مسائل آپ کو بخوبی جسے کہتے ہیں کہ آگاہ ہوں گے. مطلب جو لوگ بے حجابی یا حجاب ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حجاب, تو وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ مہندی کے اسٹال لگائے جاتے ہیں. ان مہندی جو ہے لگوانے جایا جاتا ہے. مردوں سے چوڑیاں پہنی جاتی ہیں, ایک جسے کہتے ہیں ایکسٹریم آف ڈیلائٹ جسے کہتے ہیں. ڈنر کیا جاتا ہے, رشتہ داروں سے عید کی رات ملا جاتا ہے, ملاقاتیں عید کی رات ہوتی ہیں. یعنی کراچی کے شاپنگ سینٹر ٹریفک جیم میں جسے کہتے ہیں کہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ایک صاحب رات کے 1:30 بجے جا رہے تھے کہیں. ہم نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں طارق روڈ جا رہا ہوں. میں نے کہا رات کے 1:30 بجے آپ طارق روڈ جا رہے ہیں؟ یعنی اس وقت رش کم ہوتا ہے. تو یہ حال ہے لوگوں کا. ابھی ابھی کراچی جو ہے وہ اپنے زخموں سے جسے کہتے ہیں ریکور ہوا ہے, لیکن لوگوں کی عیاشیاں اور سرور جو ہے وہ اپنے عروج پر ہیں. تو اچھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عموماً بہنوں کے گھر یا جسے کہتے ہیں بہوؤں کے گھر جو کیک لے کے جایا جاتا ہے, یا بری جسے کہتے ہیں, لیکن جس کی نئی نئی شادی ہو یا جسے کہتے ہیں کہ نکاح ہوا ہو, تو وہ بھی عید کی رات اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ عید کے دن کر سکتے ہیں, لیکن عید کی رات کو کیا جاتا ہے. مطلب کیک بنایا جائے گا, فروٹ باسکٹ بنائی جائے گی, بوکے لیا جائے گا, مہندی لگائی, سارے کام عید کی رات کو کہ چاند نکلے تو ہم نکلیں, باہر نکلیں. اور جسے کہتے ہیں کہ پوری رات جو ہے وہ سیر سپاٹے اور جسے کہتے ہیں گھومنے پھرنے میں گزار دیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں عید کے لیے آپ کے پاس کیا انرجی باقی رہے گی؟ مطلب جو کام عیسائی کرسمس منا کر رہے ہیں, انہی لوگوں سے بدعت اس مستعار لی ہوئی ہے جو اب گناہ کا روپ دھار چکی ہے. وہی کام آپ عید کے دن کر سکتے ہیں جس میں آپ پروردگار عالم کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور اپنے طور پہ بھی خوش ہو سکتے ہیں. الہی چاند رات کیا ہے؟ یہ تو ہماری چاند رات ہیں. اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ یہ رات مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں. مجھے بتائیے کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے رسول خدا کا. مرتبے سے کچھ, ٹھیک ہے 19-20 کا فرق ہے اگر ہے تو, لیکن بہت بڑی بات ہے. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے تو ہو سکتا ہے یہ فقط 1999 ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن بہرحال شب قدر سے کم نہیں ہے. رسول اللہ کا اسٹیٹمنٹ مفاتیح الجنان میں لیلۃ الانعام, لیلۃ الجائزہ اس کو کہا گیا ہے کہ انعام کی رات ہے, جائزہ لینے کی رات, تحفے کی رات. مطلب بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک مزدور کو کہا جائے کہ تم 30 دن کام کرو اور 30 دن بعد فلاں جگہ آ جانا کمپنی, اور وہاں پہ تمہیں تنخواہ مل جائے گی. اور 30 دن بعد وہ کمپنی جانے کی بجائے کسی اور طرف نکل کھڑا ہو. لوگ کہیں بھائی کمپنی تو ادھر ہے, تم تو شاپنگ سینٹر کی طرف جا رہے ہو. تو جب تمہارے جیب میں تنخواہ نہیں ہوگی تو تم شاپنگ کیسے کرو گے؟ تو بالکل ایسی مثال ہے کہ مومن کو 30 دن محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد میں بلا رہا ہے, آ جاؤ بھائی مسجد میں سب اپنی اپنی عیدی لے لو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں
مجھے جو ہے وہ شیطان محترم سے ملنے جانا ہے، وہ میرا اللہ والا چورنگی پہ انتظار کر رہا ہوں. نام بھی دیکھیں انہوں نے طارق روڈ کا جو ہے وہ اللہ والا چورنگی رکھا ہے. ابتدا اللہ سے اور اختتام بہادر آباد کی چورنگی پہ بہادری کے ساتھ، شیطان بہادر کے ساتھ. تو یہ عجیب عجیب جسے کہتے ہیں کہ نورانی موڑ ہیں جن سے گزر کے آدمی جو ہے وہ آخر میں پہنچتا ہے شیطان کی جھولی میں پک کر. شیطان میں مطلب کہتے ہیں نا کہ پھل پک جائے اور جب گرے تو کسی چور کی جھولی میں گر جائے. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ بڑے مزے سے روزے گزار رہے ہیں تو آپ کا جو فیملی شیطان ہے، جتنا فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں فیملی شیطان ہے، کیا وہ قید خانے میں آرام سے بیٹھا ہوگا؟ وہ پلان کر رہا ہوگا کہ میری روزانہ کی دہاڑی خراب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پابند سلاسل کر دیا ہے. جس طرح ٹھیلے والے کو اب بند کر دیں، ہڑتال کر دیں 30 دن کی، تو میری دہاڑی چلی گئی تھی، تو شیطان کی دہاڑی چلی گئی ہے. اب دہاڑی منانے کے لیے کیا کرے گا؟ ایک آدمی کی جیب کاٹتا تھا شیطان روزانہ 50 روپے کے لیے. اس نے سوچا ٹھیک ہے میں چاند رات کو پوری تنخواہ کاٹ لوں گا اس کی جیب سے. تو بس شیطان وہی کر رہا ہے، 30 دن آپ کو نیکیاں کمانے کو دے رہا ہے اور چاند رات کو وہ اکٹھا آپ کی جھولی سے وہ تمام انعامات، وہ تمام تحفے، وہ تمام تقویٰ نکال لے گا جو آپ نے اس رمضان میں کمایا ہے. تو ہم بڑے مزے سے رمضان میں نیکی کما رہے ہوتے ہیں اور پورا کا پورا جسے کہتے ہیں پارسل بنا کے، ایک بری بنا کے فروٹ کا ٹوکرا اور مٹھائی سمیت وہ شیطان کو پیش کر دیتے کہ یہ ہم نے کمایا ہے آپ کے لیے، لیٹس انجوائے. تو خدا کے لیے آپ کو چاند رات کی بجائے الہی چاند رات گزارنی چاہیے. الہی چاند رات کے کیا تقاضے ہیں؟ نمبر 1 غسل کیجئے غروب آفتاب کے وقت. نمبر 2 شب بیداری میں گزاریے. مسجد میں شب بیداری کا اسپیشلی کہا گیا ہے. دعا، نماز، استغفار، طلب حاجات. تکبیریں پڑھیے مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، نماز عید کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی شریک نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے جو کچھ ہمیں دیا. یہ تکبیریں ہیں جو آپ کی زبان پر جاری رہنی چاہیے نمازوں کے بعد، نماز عیدین میں. اس کے بعد ایک دعا ہے بعد نماز مغرب، وہ آپ کو مفاتی میں مل جائے گی. شروع کے جو الفاظ ہیں یا ظلمن میں سجدے میں جا کر اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اتوب الی اللہ پڑھنا ہے. 5واں جو عمل ہے وہ زیارت امام حسین ہے. 5ویں زیارت آپ اگر مفاتی کھول کے دیکھیں تو زیارت کے باب میں زیارت امام حسین، پہلی زیارت، دوسری زیارت، تیسری، چوتھی، پانچویں زیارت کے آگے لکھا ہوا ہے نماز عید اور عید الفطر اور شب عرفہ نیمہ شعبان کے وقت پڑھنے والی زیارتیں. یہ وہ زیارت ہے جو نیمہ شعبان، شب عید، شب عرفہ پڑھی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس زیارت کو پڑھ کے انسان 1000 حج، 1000 عمرہ اور جو حاجت طلب کرتا ہے وہ اس کی پوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ دعائے شب جمعہ یا دائم الفضل 3 لائن کی دعا ہے جو آپ کو نماز شب جمعہ کے اعمال میں مل جائے گی. 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. 10 رکعت نماز ہے جو ماہ رمضان میں آخری شب کے اعمال میں پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز یہ خصوصی طور پر اس کی بڑی تاکید ہے اور مساجد میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ نے بھی پڑھی ہوگی. پہلی رکعت میں 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ سورہ توحید. 1000 مرتبہ سن کر لوگوں کا جو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، فینٹ ہو جاتے ہیں. 1000 مرتبہ، اور کہیں آیا ہے 100 مرتبہ. جس اسپیڈ سے انسان مصروف ہوتا جا رہا ہے اور جس انہماک سے چاند رات منائی جا رہی ہے تو وہ آئندہ چند سالوں میں سورہ توحید 100 سے سکڑ کر 10 اور 1 رہ جائے گی. بہرحال روایتوں میں جو آیا ہے وہ 1000 اور 100 کا حصہ آیا ہے. دوسری رکعت میں فقط 1 ہی مرتبہ سورہ توحید ہے. بعد نماز سجدے میں جا کر 200 مرتبہ اتوبوا الی اللہ، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے یا ذل المن والجود. تو یہ وہ دعا ہے، یہ وہ نماز ہے. اسپیشلی اگر آپ دیگر نمازیں نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ان 2 رکعت کو انجام دیں. 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 10 مرتبہ. مستحب نمازیں اس میں تھوڑا تغیر تبدل ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح لکھا ہوا ہے اگر آپ اس طرح پڑھیں تو یقیناً آپ کو اسی طرح کا اجر ملے گا کہ جس طرح کہ منقول ہے اس نماز کے لیے، ان اعمال کے لیے.
تو اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے لیے مولا علی فرماتے ہیں اس خدا کے حق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی شخص یہ نماز پڑھ کر خدا سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے گا تو وہ یقیناً پوری ہوگی، اور اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے! 2 رکعت نماز فقط، آپ کو 15 منٹ بھی یا آدھا گھنٹہ بھی جسے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نہ لگے، آپ جو حاجت طلب کریں گے، جو چیز مانگیں گے آپ کو ملے گی، اور اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں تو وہ معاف کر دی جائیں گے۔ نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان دعا ہے، وہ مفاتیح میں درج ہے۔ کم از کم یہ دعا جس کے بارے میں باقاعدہ مولا علی ایک خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد، اس نماز کو پڑھنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا، کم از کم اس نماز کو آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور ادا کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں، مثلا 14 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ ثواب کیا ہے؟ ہر رکعت کے بدلے 40 سال کی عبادت اور ماہ رمضان کے پورے روزے اور عبادت۔ اچھا، بہت ساری جگہوں پر جیسے انا انزلنا ہے اور دیگر دعائیں ہیں یا اعمال ہیں جس میں باقاعدہ پورے رمضان کا اور شب قدر کا بھی ثواب ہے، تو ایسے اعمال تو ضرور کریں کہ جس میں پورے رمضان کا ثواب، پوری شب قدر کا ثواب، کہ بیٹھے بٹھائے 30 دن کی مشقت، بیٹھے بٹھائے شب قدر ایک معین اور مقبول شب قدر آپ کو ہاتھ آ جائے۔ غسل کہتے ہیں کہ آخری شب یعنی فجر سے پہلے بھی غسل ہے، اور یہ بھی موجود ہے مفاتیح میں کہ مصلی عبادت پر صبح صادق تک موجود رہنا۔ مطلب بڑی عجیب بات ہے، اور تھوڑا سا نعوذ باللہ لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہے، چاند رات کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے۔ اور وہی اللہ اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ کو جو ہے وہ کراچی کے شاپنگ سینٹرز پہ سیل لگی ہے، جو چاہیں لے جائیں، 10% صرف دینا ہے آپ کو 100 میں سے، تو آپ جو ہے پوری رات جو ہے وہ شاپنگ سینٹر میں گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انگلینڈ، یورپ اور امریکہ میں جو کرسمس کا دن ہوتا ہے، جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کے اختتام پر جو نیکسٹ ڈے آتا ہے اس میں سیل لگتی ہے۔ کیوں کہ اگر لوگوں نے کرسمس میں اگر نہیں خریدا تو اس کے بعد تو کافی عرصے تک دکاندار بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس پوری رات کو لوگ شاپنگ سینٹر میں گزارتے ہیں، پوری رات کیوں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور دکانیں وہاں تو 9 بجے کھلتی ہیں۔ ہمارے یہاں تک طرح کے لوگ تو ہیں نہیں کہ رمضان آ گئے تو رات بھر دکان کھلی رہے گی۔ تو کرسمس کے دوسرے دن یعنی 26 دسمبر کو سیل لگتی ہے۔ اس سیل کے لیے 25 دسمبر اور 26 دسمبر کی درمیانی شب لوگ شاپنگ سینٹرز اور شاپنگ مالز میں باقاعدہ کیوں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، رات بھر بیٹھے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں، تاکہ ہمیں دوسرے دن سامان مل جائے۔ تو مومن مصلی پر کیوں نہیں بیٹھ سکتا رات بھر؟ کم از کم اعمال کرنے تک مصلی پہ بیٹھے، جتنے اعمال کر سکتے ہیں، یا کم از کم لہو لعب میں وہ دن نہ گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ اعمال ہیں یہ اسی چاند رات سے، جسے کہتے ہیں کہ احتراز کرنے کا ایک بہانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کیا۔ تو یہ فرق ہے ہماری چاند رات اور الہی چاند رات میں۔ ہماری چاند رات میں گناہوں کا انبار ہوتا ہے، الہی چاند رات میں نیکیوں کا پہاڑ۔ ہماری چاند رات میں مہندی لگے ہاتھ ہوتے ہیں، اور الہی چاند رات میں دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھ۔ ہماری چاند رات دکانوں پر لڑکھڑاتے قدم ہوتے ہیں، اور الہی چاند رات میں مصلی پر جمے ہوئے قدم ہوتے ہیں۔ ہماری چاند رات میں نظروں کی خیانت ہوتی ہے، اور الہی چاند رات میں نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چاند رات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں فقط جسے کہتے ہیں کہ خود ساختہ چاند رات ہے جس کو بنایا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے عید میں ہونے والے تمام اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی آپ کو جاگنا تو ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ دیر تک یا لیٹ نائٹ لوگ جاگ لیتے ہیں، تو کم از کم ان اعمال کو کرنے کے بعد سوچیں، اگر آپ پوری رات جاگنے کی، جسے کہتے ہیں کہ جاگنے کی استطاعت یا تحمل نہیں رکھتے، تو اس عید کو، اس چاند رات کو پچھلی عیدوں اور پچھلی چاند رات سے ذرا مختلف گزاریں۔ اب آئیے صبح عید کی طرف، کہ جب ہم صبح عید کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کس طرح اپنی عید کی ابتدا کرنی چاہیے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔
ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ دیکھیے، عید کا دن بھی اعمال سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ اوروں کے ہاں غیر اسلام میں تہوار کے دن مادر پدر اعزاز ہوتا ہے، قوانین اور اصول کو ایک طرف ڈال دیتا ہے، اخلاقیات کو لات مار دیتا ہے، اور شیطان کا پجاری، شیطان کا چیلا بن کر زندگی وہ دن گزارتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ عید کے دن، تہوار کے دن، خوشی کے دن بہت زیادہ اس بات کی طلب کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ تم مجھ کو یاد رکھ. کیوں؟ دیکھیں، ایک فطری بات ہے، غم میں خدا ضرور یاد آتا ہے، ضرور بالضرور یاد آتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کے پاس ایک ملحد آیا اور کہنے لگا میں خدا پہ یقین نہیں رکھتا، میں کیسے یقین کر لوں کہ خدا ہے؟ امام نے فرمایا کبھی تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بیچ دریا میں طوفان آیا ہو، منجدار میں تیری کشتی ڈولی ہو اور تو ڈوبنے کے قریب ہو اور تیرے دل میں ایک امید کی کرن پھوٹی ہو؟ اس نے کہا ہاں. چلا بس وہی خدا ہے. ایک ملحد کو، ایک زندیق کو، ایک ایتھیسٹ کو، ایک کافر کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے. کب؟ مصیبت کے وقت. لیکن خوشی ایک ایسی جسے کہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی ہے، یا خوشی ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ عذاب عظیم ہے مومن کے لیے. اگر وہ اس خوشی میں خدا کو بھول جائے تو غم میں خدا یاد آ جاتا ہے، اور غم کے علاوہ اگر خوشی مل جائے تو اکثر خدا کو بھول جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر نظر آتا ہے کہ عیدین میں اور خوشی کے دنوں میں باقاعدہ تاکیدیں کی ہیں کہ تم یہ اعمال کرو تاکہ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے وہ دن گزارو. تکبیریں جو ابھی اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی بعد نماز فجر اور بعد نماز عید، باقاعدہ حدیث ہے کنز الامال میں کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت دو. ایک اور جگہ حدیث ہے کہ اپنی عیدوں کو تحلیل، تکبیر، تحمید اور تقدیس سے زینت دو، یعنی ذکر و اذکار اور تکبیر پڑھ دو. نمبر 2، دعا بعد نماز فجر اور بعد نماز عید دونوں موقع پر پڑھی جا سکتی ہے. اللہم انی توجہت الیک بمحمد امامی، یہ آپ کو مفاتیح میں مل جائے گی. ابتدائی جملہ ہے، فطرہ دیا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ فقہی مسائل میں سن ہی چکے ہوں گے. کہتے ہیں ابھی اس وقت ڈاکٹر عابد کا لیکچر جاری ہے، اس میں تفصیل بتائی جا رہی ہے، تو اس میں آپ لے کے آپ سن لیے گا. بہرحال 3 کلو کے قریب قیمت آپ کو ادا کرنی ہے کسی غریب مستحق کو. جو اناج آپ کھاتے ہیں، کھجور ہے، آٹا ہے، چاول ہے وغیرہ، قیمت، اور گھر کا کفیل دے گا جو لوگ اس کے انڈر کفالت ہیں. اچھا، کہتے یہ ہیں کہ سورہ اعلیٰ میں جو قد افلح من تزکیٰ ہے، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. کچھ مفسرین اس کا یہ بھی ترجمہ بدلاتے ہیں، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے فطرہ یا زکوٰۃ ادا کی. زکوٰۃ ادا کی، تزکیٰ یعنی زکوٰۃ ادا کی، یعنی فطرہ زکوٰۃ کا ایک جز، ایک صورت. تو یہ بھی ہے، اسی لیے اس کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے کچھ علماء کے نزدیک. غسل طلوع فجر سے لے کے نماز عید کی طرف 3 غسل ہو گئے آپ کے، ابتدائی شب میں، انتہائی شب میں، اور طلوع فجر سے نماز عید کے درمیان، عید سے پہلے. اور دوران غسل آپ کو اللہم ایمانہم ایک دعا ہے، اور بعد از غسل اللہم اجعلہ ایک اور دعا ہے، وہ پڑھنی ہے. عمدہ لباس پہنیے، خوشبو لگائیے. یہ وہ 5واں عمل ہے جس کے لیے پورا رمضان اور چاند رات تباہ کی جاتی ہے. دیکھیں، لکھا ہوا یہ نہیں ہے کہ نیا لباس، نئے لباس کی بھی تاکید نہیں ہے، اور ہم واجب سمجھتے ہیں لوگوں کو اعمال نماز عید یا اعمال نماز شب عید کہا جائے تو وہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے. تو کیا عید کا جوڑا خریدنا واجب ہے؟ وہ بھی واجب نہیں ہے. بس اچھے کپڑے، عمدے کپڑے جو عموماً آپ جو کبھی کبھی پہنتے ہوں، آنے جاتے کے وقت پہنتے ہوں، کسی اچھے موقع پر پہنتے ہوں، اس کے لیے اس پر پورا زور ہے. مطلب آپ لوگوں سے پوچھیں کہ عید پہ کیا کرنا چاہیے، تو پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلے گا جملہ کہ عید پہ نئے کپڑے پہننے چاہیے، عیدی لینی چاہیے. دوسرا عمل، اور یہ جو 10 اعمال ہیں، 12 اعمال ہیں، وہ انسان کو یاد نہیں رہتے. افطار کے وقت نہیں کرنی ہے. افطار اصل میں عربی کا لفظ ہے. افطار کا مطلب ہے کچھ کھانا پینا. ہم نے یہ سمجھ لیا افطار کا مطلب ہے مغرب کے وقت کھانا پینا.
افطار کا مطلب ہے کچھ کھانا پینا. تاکید کی گئی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاؤ. اب دیکھیے عجیب و غریب فلسفہ ہے. ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے آپ اس وقت نہیں کھاتے تھے. مثلا کل عید ہے, اس وقت آپ کھا رہے ہوں گے, اور آج روزہ ہے, اس وقت آپ نہیں کھا رہے. تو آدمی کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے کہ یہ کیا حماقت ہے کہ ایک دن پہلے کہا گیا نہیں کھاؤ, اب کہا گیا مجھے 30 دن عادت میری بنوائی گئی کہ تمہیں دن میں نہیں کھانا ہے, اور 30 دن کے بعد جو دن آیا اس میں کہا جا رہا ہے کہ حرام ہے روزہ رکھنا, کھاؤ. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بھوکا رہنے کی عادت میں نے ڈیولپ کی تھی, وہ ڈیولپ ہو گئی الحمدللہ, اب میں روزہ رکھوں گا. نہیں, حرام ہے روزہ رکھنا. تو کیا میسیج ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کروانا چاہ رہا ہے. جب وہ کہے کھاؤ کھا لو, جب وہ کہے رک جاؤ تو رک جاؤ, جب وہ کہے کہ روزہ رکھو واجب ہے روزہ رکھیں, واجب ہے ادا کیجیے. جب وہ کہے کہ نہیں اب کھا لو روزہ رکھنا حرام ہے تو کھا لیں, حرام سے بچ جائیں. عادت اگر آپ نے بنا لی اور آپ یہ کہیں کہ میری عادت بن چکی ہے, اب میں نہیں کھاؤں گا دن میں, 30 دن میں میری عادت پختہ ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اپنی عادت کے غلام بن گئے. پہلے نفس کے غلام تھے, اب آپ اپنی عادت کے غلام بن گئے. تو آپ کو نہ نفس کا غلام بننا ہے نہ عادت کا, آپ کو اللہ کا غلام بننا ہے, عبداللہ بننا ہے کہ جو وہ کہے وہ کرے, چاہے اس کی عادت بن چکی ہو یا نہ بن چکی ہو. اس کے بعد افطار کب کرنی ہے؟ عید کی نماز سے پہلے. یہ بھی نہیں کہ بھئی اب تو موڈ نہیں ہو رہا اور تھوڑی دیر بعد جب بھوک لگی ہے تو کھا لوں گا, نہیں. عید کی نماز جانے سے پہلے میٹھی چیز, کھجور یا میٹھی چیز سے تو آپ کو اطاعت کرنی ہے, نہ کہ عادت اپنانی ہے. اگر آپ پڑھ سکیں تو ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے عمل ہے, وہ ہے دعا ابو حمزہ سمالی, امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول. اس کے علاوہ ایک دعا جو عید الفطر میں پڑھی جاتی ہے, عید الاضحیٰ میں بھی اور جمعے کے بعد بھی, اللہم من تحیہ فی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. 8واں عمل نماز عید ہے, 2 رکعت نماز مستحب. یہ بڑی مشہور نماز ہے جو لوگ اکثر پڑھتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے واجب ہے, اور روزانہ کی 5 نمازیں جو ہے وہ نہیں پڑھتے. 80% لوگوں کی نماز فجر جو ہے قضا ہوتی ہے, لیکن نماز عید ضرور پڑھنے جاتے ہیں. بہرحال مستحب نمازیں پڑھنی چاہیے. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 5 تکبیروں کے ساتھ, دوسری رکعت میں سورہ شمس 4 تکبیروں کے ساتھ. بعد نماز صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 46 آپ کو پڑھنی ہے. اس کے بعد وہی زیارت امام حسین اور دعائے ندبہ جو جمعے کے دن اور عید کے دن پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. اس کے بعد سجدے میں جا کے اللہ اعوذ بک من النار کہ اللہ مجھے عذاب نار سے بچا. اس کے بعد 100 مرتبہ الف و الف پر. آپ نے دیکھا ابھی مولا علی نے جو کہا تھا کہ عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائیں, تو آپ اعمال نماز, اعمال شب عید اور اعمال یوم عید دونوں کا ایک جائزہ لے لیجئے. تمام اعمال میں اپنے گناہوں کی مغفرت, تمام اعمال میں اپنے گناہوں کا اعتراف, تمام اعمال میں کم و بیش اللہ کے سامنے مغفرت کی طلبی, عافیت کی طلبی. تو عید میں خصوصی طور پر رمضان کی طرح رمضان سے بڑھ کر اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کے قریب ہونا ہے کہ یہ آپ کو وہ دن ہے کہ جو حقیقی خوشیاں دے گا اور آپ کے لیے عیدی فراہم کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہی اصل میں حقیقی عیدی ہے. دیکھیں ہمارا مذہب غور و فکر کی کتنی زیادہ تاکید کرتا ہے. وہ قرآن میں آیا ہے نا, سورہ نحل آیت نمبر 11 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والزیتون والنخیل والزیتون والنخیل والعناب. غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کس پر؟ زیتون پر, نخیل نخلا کھجور پر, عناب اور انگور پر, ومن کل الثمرات اور تمام پھلوں پر, ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون کہ وہ آیات ہیں تم غور کرو ان آیات پر. تو اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنے کا کہہ رہا ہے, اپنے نفس پر غور کرنے کا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح جب آپ نماز عید کے لیے نکلتے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ غور کرو. وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ وہ دن ہے کہ جب نیک لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور بدکار ناکام ہوتے ہیں. یہ دن اس دن کی طرح ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر فرماتے ہیں اب غور و فکر کرو. کیسے غور و فکر کرو؟
یعنی جب تم اپنے گھروں سے اپنی عبادت گاہوں کی طرف نکلو تو اس دن کو یاد کرو کہ جب تم قبروں سے نکل کر اپنے اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. جب آپ نماز عید کے لیے نکلے تو یہ سوچیں. اس کے بعد جب تم اپنی عبادت کی جگہ کھڑے ہو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو گے روز محشر کے دن، قیامت کے دن، جب تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جب تم اپنے گھروں کو لوٹو تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم جنت کی طرف اپنے گھروں کو لوٹو گے. جنت کی طرف دیکھیں، پازیٹیو اپروچ ہے، آپٹمسٹک اپروچ ہے. اور مولا جو ہے ہم سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو خدا نخواستہ جن کا رخ کہیں اور ہوگا، لیکن جو صحیح طور پہ روزے رمضان، ماہ رمضان گزارے گا اور عید کے دن معصیت سے دور رہے گا، گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا. اور عید کے دن بھی وہ اس فکر میں رہا کہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. تو تفکر نہ صرف رمضان میں بلکہ عید کے دن بھی آپ کو انجام دینا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں، کم از کم انعام مردوں اور عورتوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ماہ رمضان کے آخری دن یہ کہے گا، اے اللہ کے بندے خوشی مناؤ کہ تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آئندہ کے لیے خیال رکھنا کہ کیا کرتے ہو. کم از کم انعام ہے جسے کہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ ہمارے کانوں نے کبھی سنا. تو کم از کم انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا، جیسے بطن مادر سے ابھی اس دنیا میں تشریف لائیں. جیسے حج کے لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ جب آپ حج کر کے آئیں تو ایسے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں. اب آپ آگے کی فکر کریں، دوبارہ پیچھے کی فکر نہ کریں. تو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، آخری روزے کو ایک فرشتہ خوشخبری سنانے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے. اب آئیے یوم عید کہ ہم یوم عید کس طرح منائیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم. دیکھیں، عید کے دن جیسے ہم نے بتلایا ہے کہ ہمارے یہاں لہو و لعب، چھیڑ چھاڑ، مذاق، اہانت، تحقیر، رمضان میں ہم ایک دوسرے کا ادب و احترام کر رہے ہوتے ہیں، عید کے دن ایک دوسرے کو ستا رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اہانت کر رہے ہوتے ہیں، حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مفاتیح میں کیا دعا ہے ابھی آپ جب پڑھیں گے تو ترجمے میں آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا وَلَا تَقْطَعْ يَوْمَكَ هَذَا بِاللَّعْبِ وَالْأَعْمَالِ، کہ اپنے اس دن کو قطع نہ کرو، برباد نہ کرو لہو لعب کی محفلوں یا اعمال سے. بندہ لتعلم امر دود ام مقبول الاعمال، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں. فَإِن رَجَوْتَ الْقَبُولَ فَقَابِلَ ذَلِكَ بِالشُّكْرِ الْجَمِيلِ، اگر تمہارے اعمال قبول ہوئے ہیں تو شکر جمیل کرو. وَإِن خِفْتَ الرَّدَّ فَكُنْ أَسِيرَ الْحُزْنِ الطَّوِيلِ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تمہارے اعمال رد ہو گئے ہیں تو پھر ایک طویل حزن، طویل غم کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کتنی واضح طور پہ ہدایت ہے کہ اپنے اعمال کو لہو لعب میں برباد نہ کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اعمال مقبول ہوئے ہیں یا رد ہوئے ہیں. دو صورتیں ہیں، یا تو اعمال مقبول ہوئے ہوں گے یا رد ہوئے ہوں گے. اور اگر مقبول ہوئے ہوں گے تو شکر کرو، عید کا پورا دن شکر میں گزرنا چاہیے. اور اگر مقبول نہیں ہوئے تو عید کا پورا دن ڈر خوف میں گزرنا چاہیے. تو دونوں صورتوں میں لہو لعب اور گناہ سے دور رہو. ایک دفعہ عید کے دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا عید کے دن لوگ لہو لعب ایسے کھیل تماشے مصروف ہیں کہ جو معیوب ہے. تو آپ نے فرمایا اس شخص پر حیرت در حیرت کہ جو آج کے دن کو لہو لعب اور ہنسی مذاق میں گزار رہا ہے، جبکہ آج کے دن نیک لوگوں کو ثواب ملتا ہے اور غلط کار خسارہ اٹھاتے ہیں. خدا کی قسم اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اچھی طرح جان لیں کہ نیک لوگ اپنی نیکیوں میں مصروف ہیں جبکہ گناہگار اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں.
تو آپ نے دیکھا اگر ہماری طرف سے پردے ہٹا دیے جائیں تو دو ہی قسم کے لوگ ہمیں نظر آئیں گے. جو نیک کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیکوکار ہیں, نیکیاں کرتے آئے تھے اور اب بھی نیکیاں کر رہے ہیں, اور جو بدکار ہیں وہ گناہ کرتے آئے تھے اب بھی گناہ کر رہے ہیں. تو عید کے دن یہ نہ سمجھ لیجئے کہ میں نیکوکار تھا, آج مجھے تھوڑا سا گناہ کر لینا چاہیے. تو جو عید کے دن گناہ کر رہا ہے اس کے لیے یہ الارم ہے کہ اس نے رمضان بھی گناہوں میں گزارا ہے اور اس طرح استفادہ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اسی طرح اگر کوئی شخص عید میں نیکی کر رہا ہے تو وہ اطمینان کر لے کہ اس کا رمضان بھی نیکیوں میں گزرا ہے اور مقبول نیکیوں میں گزرا ہے. عید کے بعد اور عید کے تمام دن آپ نے دیکھا ہوگا معانقہ کیا جاتا ہے. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مقیم کے لیے مسافہ ہے, مسافر کے لیے معانقہ. ضروری نہیں کہ عید کے دن ہی معانقہ کیا جائے, گلے ملا جائے, عید کے علاوہ بھی مل سکتے ہیں, اہم تہواروں پہ مل سکتے ہیں. لیکن بڑی عجیب حدیث, کتنی اچھی خوشخبری ہے ہمارے لیے. جب دو مومن آپس میں معانقہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے, اب نئے اعمال بجا لاؤ. فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے گلے ملنا, عید کے علاوہ بھی گلے مل سکتے ہیں. ہم یہاں کیا کہتے ہیں, ارے بھائی بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, بعد میں آ کے مل لیں گے, یہ ابھی فرصت نہیں ہے. اکثر لوگ گلے ملتے ہوئے, ارے بھائی کتنے لوگ جو ہیں وہ ان سے میں گلے مل چکا ہوں, کمر میری ٹوٹ چکی ہے, یار ہاتھ ملا لو بعد میں گلے. مطلب اس طرح نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا ہے گلے ملنے کا, اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے. فقط اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. عید کے دن تو ہر کسی کو آپ کو گلے لگانا ہے. مطلب گھر میں جو کام کرنے والا ہے اس کو بھی آپ گلے لگاتے ہیں, گھر جو امام بار کا چوکیدار ہے اس سے بھی آپ گلے مل رہے ہوتے ہیں. عید کے دن تو تخصیص نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کسی صرف جو ہے وہ اپنے کام کے لوگوں سے ملنا ہے اور دوسرے لوگوں سے, ہر کسی سے گلے مل رہا ہوتا ہے. نیت خالص کر لیں, 10 لوگوں سے گلے ملے, 10 مرتبہ آپ کی گناہ معاف ہوئے, 10 مرتبہ اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپا. کتنا بڑا اجر ہے. فقط اپنی نیت کو خالص کر لیں, معانقہ کر کے بے حساب جو ہے وہ نیکیاں کمائیں. عیدی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے نار نمرود سے نکالا تو کہا اگر میں تمہیں آتش نمرود کی بجائے فقر و فاقہ کی مصیبت آزمائش میں ڈالتا اور صبر کا موقع نہ دیتا, تو ابراہیم نے کیا کہا, اے اللہ آتش نمرود میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت فقر و فاقے کے. اتنی بری چیز ہے فقر و فاقہ. مولا فرماتے ہیں القبر خیر من الفقر, یعنی فقر سے بہتر یہ ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے. اتنی بری, اتنی خطرناک چیز ہے فقر. عید پہ لوگوں کو اپنی غربت کا احساس ہوتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عید, سالگرہیں, شادی بیاہ, اس طرح کے تہوار کے جس میں انسان کو نمود و نمائش کا موقع ملتا ہے, تو نمود و نمائش کرنے والے خوب دکھاوا کرتے ہیں, اور اس سے ہوتا کیا ہے, وہ خود تو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں, لیکن سامنے والے کو ایک کمپلیکس میں, ایک شرمندگی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور سامنے والا بیچارہ اپنے پھٹے پرانے یا کمتر جوڑے, کمتر کپڑے یا کمتر عیدی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ناشکرے پن میں اضافہ کر بیٹھتا ہے. مطلب اگر ایک بچہ جو ہے وہ بڑے خوشی سے اپنے کزن کو بتائے کہ میرے والد صاحب نے مجھے 500 روپے عیدی دی ہے, تو دوسرا بیچارہ وہ بہت ہی پریشان کمپلیکس میں مبتلا ہو جائے, مجھے تو فقط 50 روپے ملی ہے, مجھے تو فقط 20 روپے ملی ہے, یا کسی کو 100 روپے ملی ہے تو وہ 20 روپے والے کو اس طرح کہے. تو سختی سے اپنے بچوں کو عیدی ڈسکلوز کرنے سے منع کریں, کسی کو عیدی نہ بتائیں کتنی عیدی ملی. نمبر 1 خود بھی عیدی دینے میں احتیاط کریں, اپنے بچوں کو بھی اور اپنے جاننے والوں کو. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پیسوں کی بچت ہوگی, جو غیر متوقع طور پہ عیدی دینی پڑ جاتی ہے اس کے لیے پیسے بچ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عیدی دینے میں اعتدال سے کام لیجیے. اگر آپ زیادہ عیدی دینے کے روادار ہیں, دے بھی سکتے ہیں, تب بھی ایک اعتدال سے کام لیتے ہوئے عیدی دیجیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عیدی کے ساتھ کوئی تحفہ دے دیجیے. بچوں کو یہ کہیے کہ عیدی کو کھانے پینے کی چیزوں میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اس کو جمع کرو, اور جمع کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی اچھی سی چیز لے لو, بجائے اس کے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ 500 کا نوٹ 100 کا نوٹ لے کے نکلیں, بھئی اب تو عید ہے, ہم تو میں جو بھی چاہوں وہ کھاؤں پیوں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے کہ اسراف نہ کرو. ان کو ٹریننگ دی جائے کہ اگر تمہیں زیادہ عیدی مل رہی ہے تو اس عیدی کا دکھاوا نہ کرو. تمہیں عید پہ کوئی اچھا جوڑا ملا ہے تو لوگوں کے سامنے اتراؤ مت,
کوئی امی نے ابو نے موبائل یا کوئی چیز خرید کے دے دی ہے تو وہ لوگوں کو دکھا دینا، پھر اس سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عید کے تہوار، سالگرہ کے دن اور دیگر خوشیاں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں غم کے دنوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اپنے لیے بھی گناہ میں کام آتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ بچوں کو عیدی دیتے ہوئے یاد دلائیں کہ یہ ماہ رمضان کا تحفہ ہے، آپ نے جو روزے رکھے ہیں، تاکہ اس کو خوشی ہو کہ یہ عیدی نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان کی عیدی ہے، انشاءاللہ اگر میں اور نیکیاں کروں گا تو مجھے اور عیدی ملے گی۔ اسی طرح ان کو یہ یاد دلائیں کہ ہم عیدی تمہیں دے رہے ہیں ماہ رمضان کی دنیا میں، لیکن اصل عیدی قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ تو یہ مختلف مواقع، مختلف طریقے جس سے آپ بچوں کو عید یاد دلا سکتے ہیں۔ صلح کا دن ہے، جن لوگوں کو آپ نے ناراض کیا ہے ان کو راضی کر لیں۔ اپنے دل سے کینہ، جس کے بارے میں فرمایا ہے کینہ برائی کا بیج ہے۔ دیکھیں یہ وہ دن ہے کہ اگر آپ اپنے بدترین دشمن کو بھی گلے لگائیں، ہاتھ ملائیں، سلام کریں تو وہ اس دن سلام کا جواب دے گا، گلے لگے گا، بدترین دشمن بھی۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، SMS کر دیجئے جس سے آپ کی ناراضگی ہے، تاکہ ابھی سے وہ سمجھ جائے کہ سگنل آ گیا ہے فرینڈ شپ کا یا صلح کا، اور دوسرے دن جا کے اس کو گلے لگا لیجئے۔ جتنی بھی کدورتیں ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کو زیادہ آگے بڑھ کے گرم جوشی سے گلے لگائیں کہ جن لوگوں سے آپ کی چپخلش رہتی ہے۔ ساس بہو اسپیشلی آپس میں بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے گلے ملیں اور گلے شکوے دور کریں۔ عید کا انفیکشن، آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بھائی عید میں ذرا کم کھاؤ، باہر کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، رمضان میں تم نے روزے رکھے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کوئی پیٹ خراب ہو جائے، جیسے قربانی میں اکثر لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ عید کا انفیکشن کیا ہے؟ سب سے بڑا غفلت۔ انسان اس طرح غفلت میں پڑتا ہے، نہ اس کو نماز فجر کا ہوش رہتا ہے، نہ نماز شب کا ہوش رہتا ہے، نماز عید کا، نہ 5 وقتہ نمازوں کا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کی آنکھیں کھلی ہوں، دل غافل ہو اور آنکھیں بیدار ہوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا غفلت اور غرور کا نشہ شراب کے نشے کی نسبت دیر سے دور ہوتا ہے۔ ایک اور کا جگہ کہا گیا اس بے اختیار ہنسنے والے پر تعجب ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس پر راضی ہے یا ناراض۔ تو عید کے دن ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہیں اور سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ گاڑی جو ہے کہاں جا رہی ہے۔ سڑک تو فی الحال اسموتھ ہے، لیکن یہ سڑک کسی کھائی میں جا کے ختم ہو رہی ہے، کسی خندق میں ہمیں گرانے کے لیے لے جا رہی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو عید کے دن عموماً لوگ اسی طرح گزارتے ہیں، غفلت کے دن، کہ اس میں جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹی وی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے سامنے جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑے رہتے ہیں، اس کی جسے کہتے ہیں اسکرین سے نہیں ہٹتے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو دسترخوان پر جسے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں، اور گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی احتیاط نہیں کہ میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہا، میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، میں کسی کی اہانت تو نہیں کر رہا۔ تو خدا را اس دن خصوصی طور پہ اپنے اوپر واچ رکھیے، مراقبہ کیجیے، مسلسل نظر رکھیے کہ رمضان بھر میں جو میں نے کمایا ہے کیا میں اس دن لٹا تو نہیں رہا۔ عید کی رات، یعنی جب عید گزر جاتی ہے، وہ رات بڑی ہی بور اور ڈپریسو رات ہوتی ہے، کیونکہ مومنوں کے لیے اگلے دن روزہ نہیں ہوتا عموماً، اور فاسقوں کے لیے جسے کہتے ہیں کہ مزید چاند رات نہیں ہوتی۔ تو دیوار وہ جسے کہتے ہیں کہ بازار جو ہے وہ ویرانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ عید کی رات یہ عزم کر کے سوئیں کہ کل سے میرا دن آ گیا ہے کہ میں رمضان میں حاصل کی گئی ٹریننگ کو اپلائی کروں۔ یہ نہ ہو کہ وہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، کہ نہ آپ کو سحری کی فکر، نہ آپ کو فجر کی فکر، نہ چھٹی، جسے کہتے ہیں فقط چھٹی کے لیے۔ ہمارے ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے بھی 2 مزید چھٹیوں کا اعلان کر دیا، تو جہاں پہ ویسے ہی ہڑتالوں اور دیگر آفات کی وجہ سے چھٹیاں ہوتی ہیں، اور حکومت نے مزید 2 دن کی چھٹی کا اعلان کر کے اس پہ مہر ثبت کر دی ہے کہ ہم جیسا ریلیکس اور ترقی یافتہ ملک نہیں کہ جس کو مزید کام کی ضرورت نہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ وہی شیطانی روٹین دوبارہ آپ کے زندگی میں داخل نہ ہو جائے۔ عید کے بعد کی زندگی، رسول فرماتے ہیں کہ خسارے میں ہے وہ شخص جس کے خسارے میں ہے وہ شخص جس کے 2 دن برابر گزرے۔ تو آپ کے لیے عید کا دن رمضان کے آخری روزے سے بہتر ہونا چاہیے، عید کا دوسرا دن شوال، یکم شوال سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو آئندہ آنے والے دن یعنی شوال کا مہینہ رمضان کے مہینے سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل مومن جو خسارے میں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، 6
شوال کے روزے ہیں جو 4 سے لے کے 9 شوال تک منائے جاتے ہیں۔ بدھ کو متوقع ہے عید، جمعرات، جمعہ۔ ہفتے سے اگر آپ شروع کرنا چاہیں تو کر لیں، 2 دن آپ کو ویسے ہی ایکسٹرا چھٹی کے مل جائیں گے، اور کوشش کریں کہ یہ 6 دن رکھیں۔ اور نافلہ روزوں کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ نافلہ روزے واجب روزوں میں ہونے والی کمی کو دور کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح نافلہ نمازیں واجب نمازوں میں کوتاہی کو دور کرتے ہیں، روایت کا مفہوم ہے۔ تو کوشش کریں کہ ماہ شوال کو ماہ رمضان سے زیادہ بہتر طور پہ گزاریں۔ ماہ شوال میں جو مستحبات انجام دے سکتے ہیں اس کو انجام دیجیے۔ رمضان میں جو آپ کو فجر کی نماز شب کی عادت پڑی تھی اس کو انجام دیجیے۔ ماہ رمضان میں جو آپ کو کم کھانے کی، دوپہر کا کھانا نہ کھانے کی یا روزہ رکھنے کی جو عادت پڑی تھی اس روزہ رکھنے کی عادت کو کنٹینیو کریں۔ شب بیداری کی جو عادت پڑی تھی کوشش کریں چند اعمال اگر شوال میں اس کے بعد آئیں تو اس کو بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک اہم بات آپ سے یہاں پہ کرنا چاہیں گے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عید الفطر و عید الاضحیٰ میں وہ خوشی کیوں نہیں محسوس ہوتی جو ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب کربلا کا لٹا پٹا قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا تو راہ شام میں حاطب غیبی کی ایک صدا آئی کہ پروردگار اس قوم کو صحیح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی توفیق نہ دے کہ جس نے فرزند رسول کے قتل ہی کو عید بنا لیا تھا۔ تو عید کے دن ان لوگوں سے براعت کا اظہار کریں کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں یا جو لوگ کربلا کے واقعے پہ خوش ہوئے، اور اپنے آپ کو محبان اہل بیت میں شامل کیجیے۔ اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو معصیت سے، گناہوں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یکم شوال اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم نے رمضان کا آخری روزہ گزارا، اور رمضان کے بعد بھی ہمارے نیکیوں کے تسلسل کو جاری فرمائے۔ اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ قبل از سوالات بھرپور صلوات۔